السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے ہم سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پرویز مشرف کی کتاب سب سے پہلے پاکستان کا یہ حصہ نمبر ششم آخری حصہ ہے، رواں دواں پاکستان، باب نمبر 27، نیوکلیائی دنیا۔ جنوبی ایشیا دنیا کا وہ خطہ ہے جہاں نیوکلیائی جنگ کا شعلہ بھڑک سکتا ہے۔ سرد جنگ ختم ہونے سے پہلے ہزاروں نیوکلیائی ہتھیاروں سے مسلح سوویت یونین اور امریکہ کی رقابت نے تمام دنیا کو متفکر کر رکھا تھا۔ جب یہ دونوں تلواریں لہراتے تھے، جیسا کہ کیوبا کی میزائل کے بحران کے دوران، تو دنیا سانس روک لیتی تھی۔ اب جب سے پاکستان بھارت کی تقلید میں نیوکلیائی کلب میں داخل ہوا ہے، ہم دونوں بھی جب ایک دوسرے کے مد مقابل اور آمنے سامنے آتے ہیں تو دنیا سانس روک لیتی ہے۔ یہ صورتحال اس سرد جنگ سے کہیں بدتر ہے جب وہ دونوں حریف ایک دوسرے سے فاصلے پہ ہوتے اور جنگ ان کے نام پہ دوسرا لڑا کرتے تھے۔ جب آپ کا دشمن آپ کا ہمسایہ ہو، جب آپ نے اس کے ساتھ متعدد جنگیں لڑی ہوں، جب اس کے ساتھ آپ ایک بڑے علاقے کے بارے میں تنازع ہو اور جب آپ کا ملک وجود میں آنے کے وقت ایک دوسرے کے قتل عام کی ناقابل فراموش تاریخی یادیں جڑی ہوں، تو یہ سرد جنگ نہیں بلکہ خطرناک معانقہ ہے جس میں دونوں کے ہاتھوں میں بندوقیں اور انگلیاں بندوقوں کی لبلبی پہ ہیں۔ اس مقابلے کی نیوکلیائی حیثیت کی تصدیق اس وقت ہوئی جب بھارت نے 11 اور 13 مئی 1998 کو 5 نیوکلیائی دھماکے کیے اور پاکستان نے 28 اور 30 مئی کو 6 نیوکلیائی دھماکے کیے اور اس کا جواب دیا۔ دنیا کو یہ دھچکا اس سے کہیں زیادہ زور سے لگا جو 1974 میں بھارت کے یک طرفہ پہلی نیوکلیائی دھماکے سے لگا تھا۔ بھارت نے 1974 کے تجربے کو امن دھماکے کا نام دیا تھا، جسے دنیا نے تھوڑی ناپسندیدگی کے اظہار کے بعد قبول کر لیا تھا، لیکن اس امن بم نے جنوبی ایشیا میں نہ صرف نیوکلیائی ہتھیاروں کے دوڑ کا آغاز کر دیا بلکہ نیوکلیائی دہشت بھی پھیلا دی، کیونکہ ہمسایہ ملکوں کو اپنی سالمیت کے لیے انتہائی خطرے کا احساس اور فکر لاحق ہو گئی تھی۔ 1998 میں دنیا اس قدر شدید مخالفت کی ایک یقینی وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان نیوکلیائی ہتھیار بنانے والا پہلا اسلامک ملک تھا۔ اس مخالفت کو پاکستان میں انتہائی ناانصافی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی ملک جس کے مد مقابل کے پاس بم ہو وہی کرنا چاہے گا جو ہم نے کیا۔ در حقیقت ہمیں معلوم تھا کہ ہم امریکہ کی حفاظت فراہم کرنے کے وعدوں پہ یقین نہیں کر سکتے تھے۔ پاکستان نے ہمیشہ بھارت کے مقابلے میں فوجوں اور طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ کامیاب مزاحمت کے لیے یہ لازم ہے۔ 1974 تک یہ عسکری توازن روایتی افواج کے ذریعے قائم تھا، لیکن جب بھارت نیوکلیائی طاقت بن گیا تو ہماری قوت دفاع بہت کمزور پڑ گئی۔ ہمیں بہر صورت اس کا مداوع کرنا تھا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس سے صرف 3 سال پہلے 1971 میں بھارت نے مشرقی پاکستان کو ہم سے جدا کر دیا تھا۔ 1974 سے 1998 تک بھارت کے ساتھ ہماری سرحد پہ حالات مقابلتاً پرامن تھے۔ ہم نے 1947 سے 1948 اور 1965 اور 1971 میں خونی جنگیں لڑیں تھیں۔ نیوکلیائی توازن بگڑنے کے بعد 24 سال کے دوران کشمیر اور سیاچن میں لائن آف کنٹرول پہ کم شدت کی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ حالانکہ 1998 کے بعد ہم نے 1965 اور 1971 جیسی بڑی جنگیں نہیں لڑیں، لیکن 2 مرتبہ یعنی 1999 اور 2002 میں بڑی تعداد میں فوجوں کو حرکت میں لائے ہیں۔ شاید ہماری ایک دوسرے کو جنگ سے باز رکھنے کی قوت نے ہمیں بڑی جنگوں سے روکے رکھا ہے۔ ہمیں کبھی بھی کسی صورتحال کو اس نقطہ پہ نہیں پہنچنے دینا چاہیے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ ہمیں عالمی امن کی خاطر مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہیے۔ میں اس باب میں بیان کروں گا کہ پاکستان نے نیوکلیائی اہلیت کیسے حاصل کی اور اپنی سرحدوں سے باہر نیوکلیائی پھیلاؤ کی خطرات پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ 1975 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے، جو پیشے کے لحاظ سے ماہر فلزیات ہیں اور اس وقت نیدرلینڈ کی یورینکو نامی یورینیم افزودگی کی ایک کارخانے میں کام کر رہے ہیں، حکومت پاکستان کو اپنی خدمات پیش کیں۔ انہیں پاکستان واپس آنے کو کہا گیا۔ وہ یورینیم کی افزائش کرنے والی مشینوں کے نقشے اپنے ساتھ لے آئے۔ ہم نے ان نقشوں کے مطابق اپنے یورینیم افزودگی کے کارخانوں میں ان مشینوں کے پرزوں کو یکجا کر کے نصب کیا۔ آنے والے برسوں میں ہم نے اپنی ضروریت کے ساز و سامان اور تکنیکی معلومات کو زیر زمین ذرائع سے بھی حاصل کیا، جو خصوصاً یورپ کے ترقی یافتہ ممالک میں مصروف عمل تھے۔ انہی دنوں بھارت بھی اپنا نیوکلیائی اسلحہ تیار کر رہا تھا۔ عین ممکن ہے کہ ہم دونوں ایک ہی غیر سرکاری ذرائع سے سامان خرید رہے ہوں۔ بھارت نے پہلے نیوکلیائی اور اس کے بعد میزائل صلاحیت کیوں حاصل کی؟ ظاہر ہے کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو علاقائی اور شاید عالمی طاقت کے طور پہ دکھانا چاہتا تھا، بلکہ خلیج، جنوبی ایشیا اور جنوبی مشرقی ایشیا ممالک پر بالادستی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان یہ کیوں نیوکلیائی طاقت بنا؟ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھارتی خطرات سے اپنی حفاظت کرنا ضروری تھی۔ دنیا کچھ بھی سوچے لیکن یہ ہماری واحد وجہ تھی۔ دنیا اور عالمی طاقتوں نے بھارت کے مقابلے میں ہم پر ایسا نہ کرنے کے لیے انتہائی اور شدید دباؤ ڈالا۔ میں یہ منطق کبھی نہیں سمجھ سکا اور میرے خیال میں یہ صریحاً ایک ناانصافی تھی۔
اگر دنیا برصغیر میں نیوکلیائی ہتھیاروں کی دوڑ کے خلاف سنجیدہ تھی تو وہ غلط گھوڑے کی لگام کھینچ رہی تھی۔ عالمی طاقتوں کو بھارت کو نیوکلیائی طاقت بننے سے روکنا چاہیے تھا۔ اگر بھارت نے پہلے ایسا نہ کیا ہوتا تو پاکستان یہ کام ہرگز نہ کرتا۔ ایسا ہونے کے باعث جنوبی ایشیا نیوکلیائی پھیلاؤ اور تکنیکی خرید و فروخت کے کالے دھندے میں ایک اہم مرکز بن گیا۔ پاکستان نے اپنا نیوکلیائی منصوبہ انتہائی خفیہ رکھا تھا۔ 1970 کی دہائی میں اس منصوبے کا انتظام وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے اور ان کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا۔ رقوم AQ کو دی جاتی تھیں جن کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھے جاتے تھے اور حفاظت کے انتظامات بھی AQ کی زیر نگرانی تھے۔ بعد میں جب صدر ضیاء الحق حکومت میں آئے تو سائنسدانوں اور صدر کے درمیان وہی براہ راست رابطہ رکھا گیا۔ 1988 میں ضیاء الحق کے انتقال کے بعد غلام اسحاق خان صدر بن گئے۔ چونکہ وہ غیر فوجی تھے لہٰذا انہوں نے فوج کے سربراہ کو بھی اس حلقے میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد سے صدر کے نمائندے کے طور پہ چیف آف دی آرمی اسٹاف نے ہماری نیوکلیائی ترقیاتی منصوبے کا نظم و نسق سنبھال لیا اور AQ کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم رکھا۔ اس کے بعد بھی طریقہ کار یہی رہا لیکن طویل ہو گیا۔ اب احکامات وزیر اعظم سے آرمی چیف کو جاتے، پھر وہاں سے ایک میجر جنرل کو، جن کا تقرر ڈائریکٹر جنرل آف کامبیٹ ڈیولپمنٹ کی حیثیت سے ہوا تھا اور جنہیں AQ رپورٹ کرتے تھے۔ اس میں نہ تو کسی اور سرکاری محکمے کا دخل تھا اور نہ ہی کسی اور فوجی کا۔ فوج کے بارے میں یہ بات میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں 1992 میں ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز بنا تھا اور یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس کے فرائض میں فوجی منصوبہ بندی اور دوسرے عملی معاملات شامل ہیں، لیکن مجھے نیوکلیائی حلقے سے بالکل علیحدہ رکھا گیا تھا۔ اس پروگرام کو پوشیدہ اور ڈھکا چھپا رکھنے کے لیے یہ بالکل صحیح راستہ تھا۔ ہر پاکستانی کی خواہش تھی کہ ہمارے پاس بم ہو۔ AQ خان اس کوشش میں اکیلے سائنسدان نہیں تھے، لیکن ان میں اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں نمایاں کرنے اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کی بڑی صلاحیت تھی، جس کی وجہ سے عوام تقریباً یہ سمجھنے لگے کہ تنہا وہی بم بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سیاسی قائدین جان بوجھ کر عوام کے سامنے گول مول بیان دیتے رہتے تھے۔ مجھے بھی حقیقتاً قطعاً کوئی علم نہیں تھا کہ بم بنانے کے مرحلے میں ہم کس مقام پر ہیں۔ یہ نہ ہی ہمیں معلوم تھا اور نہ ہی سیاست دانوں کو، کیونکہ AQ خان کو کام کرنے کی مکمل آزادی تھی اور ان پر بھرپور اعتماد تھا۔ کسی کو کبھی یہ خیال بھی نہ آیا کہ وہ اتنے غیر ذمہ دار اور ناقابل اندیش ثابت ہوں گے۔ میں نے 8 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالا۔ اس وقت ہمیں جوہری تجربات کیے ہوئے 5 ماہ ہو چکے تھے اور AQ خان ایک قومی ہیرو تھے۔ مئی میں وہ ہمارے عوام اور دنیا کے لیے اسلامی بم کے بانی بن چکے تھے، گویا بم کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے۔ مجھے اس طرح کا بیان ہی ذلت آمیز اور موجب آزار معلوم ہوتا ہے۔ کسی اور ملک کے بم کو ہندو، یہودی، عیسائی، سرمایہ دار یا کمیونسٹ کہہ کر نہیں پکارا جاتا تھا، لیکن ہمارا بم اسلامی بن گیا، گویا ایسا نام دینے سے وہ ناجائز ہو جائے گا۔ یہ خیال ہی غیر منطقی اور انتہائی نسلی امتیاز کا عکاس ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ مسلمانوں کو متواتر کس طرح ناانصافی کے ساتھ چھانٹ کر اجنبیت کا احساس دلایا جاتا ہے۔ بہرصورت اب AQ میری ذمہ داری تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف کو دی گئی میری پہلی تجاویز میں سے ایک یہ تھی کہ ہم اپنے فوجی منصوبہ بندی اور نیوکلیائی ترقیاتی اداروں کو سرکاری نگرانی میں لے لیں۔ ہم نے ان کے GHQ کے دورے کے دوران انہیں اس سلسلے میں معلومات فراہم کی اور میں نے ایک تحریری منصوبہ بھی پیش کیا جس میں تجویز دی گئی تھی کہ ایک نیشنل کمانڈ اتھارٹی اور ایک نیا انتظامی ادارہ تشکیل دیا جائے جو عبدالقدیر خان کی بجائے تمام عملی، مالی اور حفاظتی کارروائیوں کا ذمہ دار ہو، جس کے نگران اب تک وہی تھے۔ یہ تجویز اس وجہ سے بھی پیش کی گئی تھی کہ میں نے مختلف سائنسی اداروں خصوصاً خان ریسرچ لیبارٹریز اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے درمیان ہم آہنگی کا مکمل فقدان دیکھا تھا۔ افسوس کہ اس تجویز کو منظور نہ کیا گیا اور نواز شریف کے دور حکومت میں اس پر کوئی عمل نہ ہوا۔ لیکن میں نے 1999 کے شروع میں مجوزہ اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کے ادارے کو GHQ میں غیر رسمی طور پر تشکیل دیا۔ اس وقت تک کامبیٹ ڈیولپمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو بند کر دیا گیا تھا۔ ابتدا میں ہی مجھے AQ کی مشتبہ سرگرمیوں کے اشارے ملے۔ پاکستان نے سرکاری سطح پر شمالی کوریا سے روایتی بیلسٹک میزائل مار ٹیکنالوجی کے تبادلے کے نقد قیمت کے عوض خریدنے کا سودا کیا تھا۔ اس میں ہرگز یہ شامل نہیں تھا اور میں زور دے کر دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ ہرگز شامل نہیں تھا کہ سودے کے بدلے نیوکلیائی ٹیکنالوجی کا تبادلہ کیا جائے گا، جیسا کہ حقیقت سے ناآشنا چند مصنفین نے قیاس آرائیاں کی ہیں۔ مجھے ایک اطلاع ملی کہ شاید شمالی کوریا کے چند ایٹمی ماہرین میزائل انجینئروں کے بیس میں KRL آئے ہیں اور وہاں انہیں برق رفتار مشینوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں اور ان جگہوں کا دورہ بھی کرایا گیا ہے جہاں وہ نصب ہے۔ میں نے چیف آف جنرل اسٹاف اور ISI کے ڈائریکٹر کی موجودگی میں AQ کو باز پرس کے لیے بلایا۔ انہوں نے فوراً اس بات سے انکار کیا۔ اس کے بعد اس بارے میں کوئی اور اطلاعات بھی نہ آئی، لیکن ہم بہت محتاط رہے۔ جب 12 اکتوبر 1999 کو میں نے عنان حکومت سنبھالی اور تنہا مجھ پہ اپنے تمام عسکری منصوبوں کی نگرانی کا بار آ پڑا تو مجھے جلد ہی احساس ہو گیا کہ میں انہیں اتنا وقت نہیں دے سکتا جتنا دینا چاہیے۔ میں نے اپنے پرانے تجویز کردہ منصوبے کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کر لیا۔ فروری سن 2000 میں ہمارا ایٹمی ہتھیاروں کا منصوبہ میری حکومت سے منظور شدہ باقاعدہ ادارتی نگرانی کے تحت آ گیا۔
اس نئے ڈھانچے میں سب سے اوپر نیشنل کمانڈ اتھارٹی تھی، جس کے شرکاء صدر، وزیر اعظم، اہم وفاقی وزراء، افواج کے سربراہان اور اہم سائنسدان ہیں۔ یہ ہماری نیوکلیائی ساز و سامان اور دوسرے ترقیاتی کاموں سمیت تمام منصوبوں کا ذمہ دار سب سے زیادہ بااختیار ادارہ ہے۔ اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کے نام سے ایک نیا سیکریٹریٹ قائم کیا گیا، جو ایک فوجی ڈائریکٹر جنرل کے تحت ہے اور جو NCA کے منصوبوں اور نیوکلیائی ساز و سامان کی نگہداشت میں اس کی مدد کرتا ہے۔ سائنسی اداروں کے تمام مالی اور حفاظتی انتظامات اس سیکریٹریٹ نے اپنے تحویل میں لے لیے۔ اس کے علاوہ فوج، بحریہ اور فضائیہ کی اسٹریٹجک فورس کمانڈ قائم کی گئی ہیں، جو NCA کی مرکزی نگرانی میں نیوکلیائی ساز و سامان کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں دو چیزیں ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ ہمیں AQ خان کی گزشتہ مہینوں اور برسوں کی گئی خفیہ سرگرمیوں کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل ہوئیں، حالانکہ یہ سرسری تھیں۔ دوم، اب ہمیں ان کی موجودہ سرگرمیوں کے بارے میں بہتر معلومات حاصل ہونے لگیں۔ ان میں سے چند پریشان کن تھیں اور خطرناک ثابت ہو سکتی تھیں۔ اس وقت تک وہ غیر ملکی سفر کی اجازت نہیں لیا کرتے تھے۔ اب میں نے اصرار کیا کہ ہمیں نہ صرف یہ بتایا جائے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، بلکہ یہ بھی بتایا جائے کہ کیوں جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایسے ممالک میں بھی گئے ہیں جہاں کی اجازت انہوں نے نہیں لی تھی۔ ایک دفعہ ہمیں معلوم ہوا کہ ایک چارٹرڈ ہوائی جہاز جو میزائل لینے شمال کوریا جا رہا ہے، اس پر ان کی طرف سے کچھ غیر قانونی سامان بھی چڑھایا جانا ہے۔ ہمارے ذرائع یہ نہ بتا سکے کہ وہ سامان کیا تھا، لیکن ہمیں شبہ ہو گیا تھا۔ ہم نے خاموشی سے چھاپا مارا اور ہوائی جہاز کی روانگی سے پہلے اس کی تلاشی لی، لیکن بدقسمتی سے ہمیں کچھ نہ ملا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ AQ کے لوگوں کو ہمارے چھاپے کی اطلاع مل گئی تھی اور مشتبہ سامان جہاز پر نہیں چڑھایا گیا۔ ایک اور مرتبہ مجھے بتایا گیا کہ AQ نے ایک دوسرے ملک سے اسلام آباد آنے کے لیے چارٹر کارگو پرواز کی اجازت مانگی، جس کے دوران ہوائی جہاز ایران کے شہر زاہدان میں ایندھن لینے کے لیے آتے جاتے رکے گا۔ یہ ہمیں پھر مشتبہ معلوم ہوا۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ توپ خانے کے لیے روایتی گولہ بارود لایا جا رہا تھا، لیکن اسے یہ جواب نہ ملا کہ ہوائی جہاز کو آتے جاتے وقت ایران میں کیوں اترنا تھا۔ میں نے گولہ بارود کی اجازت دے دی، لیکن ایران میں اترنے کی اجازت نہ دی۔ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ ہوائی جہاز پاکستان آیا ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ گولہ بارود لانا کسی اور مقصد کے لیے ایک بہانہ تھا۔ اسی طرح کے دوسرے واقعات کے نتیجے میں مجھے کافی حد تک یقین ہو گیا کہ AQ ایسے غلط کاموں میں مصروف ہیں جو پاکستان کے تحفظ اور سلامتی کے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ AQ خان کی مہارت ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق تھی اور اس کے نتائج اور امکانات انتہائی خوفناک ہو سکتے تھے۔ انہیں بہت سختی سے انتباہ کیا گیا تھا، جس کے باعث وہ ہوشیار اور بظاہر محتاط ہو گئے تھے۔ انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کرنے شروع کر دیے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی سابقہ سرگرمیوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہوتا جا رہا تھا کہ AQ مسئلے کا جز نہیں بلکہ خود مسئلہ ہے۔ ان کی موجودگی میں ہم ہرگز KRL پہ بااختیار نہیں ہو سکتے تھے اور واحد راستہ یہ تھا کہ انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اس وجہ سے میں نے سن 2000 میں یہ اصولی فیصلہ کیا کہ جب ان کی ملازمت کا معاہدہ مارچ 2001 میں ختم ہو، تب انہیں سبکدوش کر دیا جائے۔ سوال یہ تھا کہ اس سبکدوشی کو کیسے عمل میں لایا جائے۔ عوام کے لیے وہ ایک ہیرو کا درجہ رکھتے تھے۔ ماضی میں ہر مرتبہ ان کی ملازمت کے معاہدے کی تجدید ازحد خود ہو جاتی تھی۔ اس دفعہ میں نے معاہدے کی تجدید نو کے خلاف فیصلہ کیا۔ یہی فیصلہ میں نے ڈاکٹر اشفاق احمد کے لیے کیا، جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین اور ایک انتہائی قابل، باوقار اور باعزت سائنسدان ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اشفاق اس خدشے کی بھیڑ چڑھ گئے کہ یہ نہ کہا جائے کہ AQ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا۔ مجھے اشفاق کے بارے میں افسوس ہے، کیونکہ ابھی وہ ہمیں بہت کچھ دے سکتے تھے۔ 30 مارچ 2001 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان KRL کے چیئرمین کے عہدے سے سبکدوش ہو گئے اور اس طرح ان کا رابطہ ان کے مرکز سے مؤثر طریقے سے ٹوٹ گیا۔ اس تبدیلی کو قابل برداشت بنانے کے لیے انہیں وفاقی وزیر کے مساوی ایک مشیر بنا دیا گیا۔ عملی طور پر ہمارے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام میں اب ان کا کوئی عمل دخل نہیں رہا تھا۔ اخباروں میں اس معاملے پہ کافی لے دے ہوئی، جو آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑ گئی، جبکہ میں اپنے فیصلے پہ مطمئن تھا۔ AQ کے رخصت ہونے کے بعد ہمارے سائنسی اداروں نے مزید اچھی طرح اس ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا جو ان کی موجودگی میں کبھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ بڑے اکڑ مزاج اور خود پرست انسان تھے۔ نہ وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کر سکتے تھے اور نہ ہی انہیں یہ گوارا تھا کہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے کسی بھی شعبے سے متعلق کوئی دوسرا شخص ان سے زیادہ شہرت حاصل کرے۔ ان میں انا بہت تھی اور وہ اپنے آپ کو لوگوں میں مقبول بنانے کے ماہر تھے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر ان سے نمٹنا آسان نہیں تھا۔ 9/11 کے بعد ہم پر ہمارے ایٹمی اور میزائل اسلحے کے بارے میں امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ آیا۔ امریکیوں کے دو خدشات تھے۔ اول یہ کہ اس وقت تک وہ میری حکومت کے استحکام کے بارے میں مطمئن نہیں تھے اور انہیں اس بات کا انتہائی خوف تھا کہ ہمارے ایٹمی ہتھیار میرے بعد آنے والے کسی انتہا پسند حکومت کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ دوم، انہیں ہمارے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو دہشت گرد گروہوں سے بچا کر رکھنے کی اہلیت کا مکمل یقین نہیں تھا۔ میں نے ان کے شبہات کو رفع کرنے کی پوری کوشش کی۔ مجھے یہ یقین تھا کہ مجھے اور دہشت گردی کے خلاف اتحادیوں میں شامل ہونے کے میرے فیصلے کو قوم کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ مجھے اپنے قائم کردہ نگرانی کے نظام کے مؤثر ہونے پر بھی پورا یقین تھا۔
البتہ یہ خدشہ ضرور تھا کہ ممکن ہے AQ سن 2000 مارچ سے پہلے سے غلط سرگرمیوں میں مصروف رہے ہوں، لیکن یہ یقین بھی تھا کہ اب جب وہ سبکدوش ہو گئے ہیں تو آئندہ ہمارے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوں گی۔ میں غلط ثابت ہوا۔ غالباً انہوں نے اپنی تنظیم کی دبئی میں قائم دفاتر کے ذریعے اور زور شور سے کام شروع کر دیا تھا۔ امریکیوں کے خدشات مزید بڑھ گئے۔ صدر سے لے کر نیچے تک ہر امریکی جو مجھ سے بات کرتا تھا یا پاکستان کے دورے پہ آتا تھا، ہمارے نیوکلیائی ہتھیاروں کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتا تھا۔ کولن پال نے، جنہیں میں نہ صرف ایک دوست سمجھتا ہوں بلکہ جو ایک انتہائی قابل، متوازن اور کھلے دماغ کے آدمی ہیں، مجھ سے یقین دہانیاں مانگی۔ ہر ایک کو میرا جواب یہی تھا کہ مجھے پاکستان کے حالات پر اپنی نگرانی کے نظام پہ پورا اعتماد ہے۔ AQ کی سبکدوشی کے کچھ عرصے کے بعد تک سرکاری سطح کی میٹنگوں میں امریکی ماضی میں پاکستان سے شروع ہوئے ایٹمی پھیلاؤ کے بارے میں سوال اٹھاتے رہے، لیکن ہماری طرح ان کے پاس بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھے۔ ہم ان تمام الزامات کو مسترد کرتے رہے کیونکہ ہمارے بھی صرف شبہات تھے، کوئی حتمی ثبوت نہیں تھے۔ سن 2002 کے بعد بہت نمایاں اور پریشان کن انکشافات سامنے آئے اور اس سب کا تعلق AQ کی سرگرمیوں سے تھا۔ امریکی تفکرات شمالی کوریا پہ مرکوز تھے۔ ہم نے صاف کوئی سے تمام الزامات سے پھر انکار کیا اور بتایا کہ ہاں، ہم نے شمالی کوریا کے ساتھ روایتی ہتھیاروں کی ترقیاتی منصوبہ میں تعاون کیا تھا، لیکن نیوکلیائی ہتھیاروں میں ہرگز نہیں۔ جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق تھا، یہ ایک حقیقت تھی۔ سن 2002 میں امریکہ اور شمالی کوریا کے باضابطہ بات چیت کے دوران کوریا مندوبین نے انکشاف کیا کہ ان کے پاس اور بھی زیادہ جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، غالباً ایٹمی افزائش کی ٹیکنالوجی، جس کا امریکہ کو علم نہیں۔ امریکہ نے اسے پاکستان کی برق رفتار مشینوں کی طرف اشارہ سمجھا۔ پاکستان کے خلاف شبہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اپنے مروجہ قوانین کے مطابق امریکی حکومت ہمارے خلاف پابندیاں لگانے پہ مجبور ہو گئی۔ پابندیاں ہمارے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی تھیں، لیکن خوش قسمتی سے اس وقت تک میں صدر بش کے ساتھ باہمی مفادات اور اعتماد پر مبنی اچھے تعلقات استوار کر چکا تھا۔ صدر بش نے صرف AQ کے ادارے KRL پہ پابندی لگائی، اس کے باوجود ہم پر AQ کی غیر قانونی نیوکلیائی پھیلاؤ کی سرگرمیوں کی تحقیقات کرنے کے لیے دباؤ پڑتا رہا۔ ہم نے خفیہ طریقوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن زیادہ کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور دھماکہ خیز انکشاف ہوا۔ وسط 2003 میں ایران کی ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کرتے ہوئے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو ایرانی کارخانے کے احاطے میں اونچے درجے کی ایٹمی آلودگی کی موجودگی کی وجہ سے نیوکلیائی پھیلاؤ کے آثار کا انکشاف ہوا۔ ہمارے دماغ میں فوراً AQ کے اس معاملے سے تعلق کا شبہ پیدا ہوا۔ دل ہی دل میں AQ کے بارے میں میرے شبہات کو تقویت مل رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہمیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے، خواہ اس کے لیے باقاعدہ تحقیقات ہی کیوں نہ کرانی پڑیں۔ اس کے بعد ایک ایسا لمحہ آیا جس نے مجھے انتہائی شرمندہ کیا۔ ستمبر 2003 میں اقوام متحدہ کے سربراہ کانفرنس کے دوران جب میں صدر بش سے ملا تو وہ مجھے ایک طرف لے گئے اور پوچھا کہ آیا میں اگلی صبح CIA کے ڈائریکٹر جارج ٹینٹ کے لیے کچھ وقت نکال سکتا ہوں؟ آپ کے لیے یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے ہاں کر دی۔ اگلے دن صبح ٹینٹ ہوٹل میں میرے کمرے میں آئے۔ آغاز خوش گپیوں سے ہوا، جس کے بعد انہوں نے کچھ کاغذات نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ میں فوراً پہچان گیا کہ وہ پاکستان کی P1 مشینوں کے نقشے تھے، اگرچہ اب وہ ہمارے استعمال میں نہیں تھے، لیکن ہمارے پروگرام کے اوائل میں AQ کے زیر نگرانی بنائے گئے تھے۔ یہ کاغذات اور نقشے پرزوں کے نمبروں اور دستخطوں کے ساتھ مکمل تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ میں کچھ بول نہ سکوں، لیکن ویسا ہی وقت تھا۔ میری پہلی سوچ اپنے ملک کے لیے تھی، اسے نقصان پہنچنے سے کیسے بچاؤں۔ دوسری سوچ میں AQ کے خلاف انتہائی طیش تھا۔ انہوں نے پاکستان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ ہمارے فنی مہارت کو فروخت کر رہے تھے۔ حالانکہ ٹینٹ نے ایسا نہیں کہا کہ، اور نہ ہی نقشوں پہ ان کا نام تھا، مگر ان کے ماضی کی سرگرمیوں کی وجہ سے مجھے اپنے شبے پہ کوئی شک نہیں تھا۔ میں نے اپنے حواس بحال کیے اور ٹینٹ سے کہا کہ مجھے یہ سب کاغذات دے دیں تاکہ میں تفتیش شروع کروا سکوں۔ انہوں نے دے دیے۔ مجھے اعتراف ہے کہ انہوں نے مجھ پر مکمل یقین اور بھروسہ دکھایا۔ صدر بش اور ان کے وزارت خارجہ کے افسران کا اس وقت تک بنا ہوا مجھ پہ اعتماد ہمارے تحفظ کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوا۔ یہ پورا ناگوار اور کریہا واقعہ فاش ہو گیا اور ہمارے ماتھے پہ چپک گیا۔ بعد میں IAEA کے انسپکٹروں کو ایران کی ایٹمی مشینوں میں تابکاری کے اثرات ملے اور اس بات کا رخ ایرانی حکام نے بڑے آرام سے مشینیں بیچنے والے غیر ملکی ذرائع کی طرف موڑ دیا۔ پاکستان تمام ذرائع ابلاغ کی خبروں میں تھا۔ یہی کیا کم تھا کہ 2003 کے آخر میں BBC چائنا نامی جہاز بحر روم میں پکڑا گیا، جو ملائیشیا سے ایٹمی مشینوں کے اہم پرزے لے کر لیبیا جا رہا تھا۔ ملائیشیا کے کارخانوں کی کڑیاں بھی AQ سے جا ملیں۔ لیبیا نے بھی پاکستان کو اپنی ایٹمی افزائش کی مشینوں اور فنی معلومات کا ذریعہ بتایا۔ ہم تمام دنیا کے سامنے ایسی ملکوں کو غیر قانونی ایٹمی فنی معلومات فراہم کرنے کا وسیلہ سمجھ لیے گئے، جو دنیا کے خطرناک ترین ممالک کہلائے جاتے تھے۔ میرے لیے آئندہ ایسی سرگرمیاں روکنا اور یہ تفتیش کرنے کے لیے اب تک کیا ہوا تھا، فوری اور فیصلہ کن اقدامات اٹھانے ضروری تھے۔
نومبر 2003 میں ہم نے تفتیش شروع کی، انکشافات ہونے لگے۔ ہماری چھان بین سے معلوم ہوا کہ AQ نے ایسی سرگرمیاں بہت پہلے یعنی 1987 میں شروع کی تھیں، خصوصاً ایران کے ساتھ۔ 1994 سے 1995 میں AQ نے 200 کی تعداد میں P1 مشینیں بنانے کا آرڈر دیا، جنہیں پاکستان نے 80 کی دہائی میں بنانا بند کر دیا تھا۔ انہیں آگے تقسیم کے لیے دبئی بھیجا گیا۔ مجموعی طور پہ ایک ناگوار تصویر ابھر رہی تھی۔ AQ دبئی میں قائم دفتر سے اپنی شخصی زیر زمین تنظیم کے ذریعے دنیا بھر میں فنی مہارت فروخت کر رہے تھے۔ ان کی تنظیم کی پاکستان شاخ کی RL میں تھی اور اس میں وہاں کام کرنے والے ہزاروں سائنسدانوں میں سے اس کام کے لیے ان کے ساتھ صرف 4 سے 6 افراد شامل تھے۔ ان میں سے بھی چند اصل مقصد سے ناواقفیت کی بنا پر AQ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے نادانستہ طور پہ اس میں ملوث ہو گئے۔ تنظیم کی دوسری شاخ دبئی میں تھی اور اس کا کام سامان کی رصد اور ترسیل تھا۔ اس میں کئی مشتبہ اور غیر معتبر افراد اور یورپی کاروباری ادارے شامل تھے۔ سن 2003 سے سن 2004 میں کی گئی تفتیش اور اس کے بعد جمع کی ہوئی معلومات کی بنیاد پر، جسے ہم نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ IAEA اور دوسرے عالمی خفیہ اداروں کو بھی بتایا اور شریک کیا، میں پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آرمی اور نہ ہی پاکستان کی سابق حکومتوں میں سے کوئی AQ کی ایٹمی پھیلاؤ سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث تھا اور نہ ہی انہیں اس کا علم تھا۔ کلیتاً اور پوری کارروائی AQ کی اپنی تھی اور انہوں نے یہ سب دولت کے حصول کے لیے کیا۔ وہ قومی مفاد جس کی تحفظ کے لیے انہوں نے اتنا سب کچھ کیا تھا، ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہیں کسی نے بے وقوف بنا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہو، جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ نیوکلیائی پھیلاؤ میں AQ کی شراکت شاید ان انتہائی افسوسناک اور خطرناک ترین بحرانوں میں سے ایک ہے جس کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ مغرب عموماً اور امریکہ خصوصاً ان کا سر ایک تشت میں رکھا ہوا چاہتے تھے، لیکن پاکستانی عوام کی نظروں میں وہ ایک ہیرو جانا پہچانا نام، پاکستان کی قابل فخر ملکیت اور ایٹم بم کے خالق تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ماہر فلزیات تھے اور ان کا تعلق نیوکلیائی ترقیاتی منصوبے کی مختلف کڑیوں میں سے ایک سے تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو البرٹ آئنسٹائن اور جے رابرٹ اوپنہائمر دونوں کے مجموعے کے طور پہ پیش کیا رکھا۔ بعض اوقات تصورات حقیقت سے کہیں زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ مجھے بین الاقوامی تحفظات کو مطمئن کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے تھے اور دوسری طرف اپنے ہیرو کی حمایت میں پاکستانی عوام کے جذبات بھی بھڑکنے سے رکنے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ قوم کے اتنے افسوسناک اور برے وقت میں بجائے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے، ہماری حزب اختلاف کی جماعتوں کو اس اسکینڈل پہ میرے خلاف باتیں کرنے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ میں نے دنیا کو یقین دلایا کہ نیوکلیائی پھیلاؤ میں صرف ایک شخص ملوث تھا، نہ کہ پاکستان آرمی یا حکومت پاکستان۔ یہ ایک حقیقت بھی تھی جسے میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا تھا۔ زیادہ دشوار طلب مسئلہ AQ پہ کھلے عام مقدمہ چلانے سے بچنا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ حقیقت خواہ کچھ بھی ہو، عوام ان پر مقدمہ چلائے جانے کے خلاف احتجاج کریں گے۔ میں ایک ایسے حل کے بارے میں سوچ رہا تھا جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ میں نے طے کیا کہ AQ سے بات چیت کے لیے میں خود ان سے ملوں۔ جب ہم ملے اور میں نے ان کے سامنے ثبوت رکھے تو وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور اقرار کیا کہ اپنے آپ کو انتہائی قصوروار سمجھتے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہیں باضابطہ طور پہ معاف کر دیا جائے۔ میں نے جواب دیا کہ انہیں براہ راست پاکستان کی عوام سے معذرت کرنی اور معافی مانگنی چاہیے۔ یہ طے کیا گیا کہ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ٹیلی ویژن پہ پیش ہو کر ملک کو تمام دنیا کے سامنے شرمندہ کرنے اور صدمہ پہنچانے کی پاداش میں پوری قوم سے معافی مانگے۔ اس کے بعد میں نے ان کا مقدمہ نہ چلانے کی درخواست قبول کر لی، لیکن ان کے اپنے تحفظ کے لیے اور آئندہ ہونے والی تفتیش کے مد نظر انہیں حفاظتی حراست میں لے لیا۔ تب سے ہم نے خصوصی تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور تفصیلی تفتیش کے لیے انہیں انہی کے مکان میں نظر بند کیا ہوا ہے۔ ہمیں ان کی سرگرمیوں کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی ہیں جو ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ بین الاقوامی خفیہ اداروں اور IAEA کو بتائی۔ یہ معلومات اس تنظیم کو ختم کرنے میں خصوصاً پاکستان میں انتہائی کارآمد ثابت ہوئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایٹمی پھیلاؤ کی تنظیم میں AQ کا کردار مرکزی تھا، لیکن دوسرے ملکوں خصوصاً یورپ میں دولت کی لالچی بہت سے افراد اس کام میں ان کی مدد کر رہے تھے، اور جو ایران اور لیبیا جیسے ملکوں کو ایٹمی مشینوں سے متعلق ساز و سامان اور پرزوں کو بنوا کر یا بنا کر ترسیل کیا کرتے تھے۔ AQ کے مطابق ان افراد میں سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، برطانیہ اور سری لنکا کے باشندے شامل تھے۔ ان میں سے چند افراد جو یورپ اور دبئی میں مقیم تھے، ساتھ ہی ساتھ اپنے اپنے کاروباری منصوبوں پر بھی عمل کرتے تھے۔ یہ بھی مضحکہ خیز ہی ہے کہ دبئی میں اس تنظیم کی ایک شاخ میں چند بھارتی بھی کام کر رہے تھے جو تب سے غائب ہو چکے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ بھارتی یورینیم کی افزائش کے پروگرام کی جڑیں بھی دبئی کی اس تنظیم میں ہوں اور ان کی ایٹمی مشینیں پاکستان کی مشینوں کی نقل ہوں۔ حال ہی میں نیوکلیائی پھیلاؤ کے ماہر اور ممتاز امریکی مبصر نے اس امکان پہ روشنی ڈالی ہے۔ لیبیا کو AQ نے تجویز دی تھی کہ وہ اپنے ایٹمی تنصیبات کو بھیڑوں یا اونٹوں کے رکھنے کی جگہوں کی طرز پہ تعمیر کریں۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ چھپانے کا اس قسم کا عمل کافی آسان تھا۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ AQ کو اگرچہ اچھی طرح معلوم تھا کہ لیبیا فنی لحاظ سے بہت کمزور ہے اور یہ کہ مشینوں کے پرزے مختلف ذرائع سے مہیا کیے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے لیبیا سے مشین کی چرخی ساخت کرنے کے لیے کہا۔
اگرچہ لیبیا نے بہت سے پرزے خریدے اور تنظیم میں شامل سب افراد نے مالی فائدے اٹھائے، لیکن وہ مشینوں کو چلا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ خود اور مقامی طور پہ چرخی بنا ہی نہیں سکتے تھے۔ لیبیا کے ساتھ یہ سودا تقریباً $100 ملین مالیت کا تھا۔ AQ کی لاپرواہی کی ایک ادنیٰ مثال یہ ہے کہ لیبیا میں ایک نیوکلیائی ہتھیار کا نقشہ پکڑا گیا تھا، جسے انہوں نے اسلام آباد کے ایک درزی کی شاپنگ بیگ میں رکھ کر مہیا کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے شمالی کوریا کو تقریباً 2 درجن P1 اور P2 ایٹمی مشینیں مہیا کیں۔ انہوں نے شمالی کوریا کو ایک پیمائشی آلہ اور کچھ خصوصی مشینی تیل بھی مہیا کیے، مشینوں کے بارے میں تربیت دی اور ایٹمی مشینوں کے خفیہ کارخانوں کے دورے کیے۔ انہوں نے ایران اور لیبیا کو دبئی کے ذریعے تقریباً 18 ٹن وزن کے ساز و سامان، مام، ایٹمی مشینوں، پرزوں اور نقشوں کی شکل مہیا کیا۔ جب نومبر 2003 میں ہم نے AQ کی ایٹمی پھیلاؤ کی سرگرمیوں کی تفتیش شروع کی تو ہمارے خفیہ اداروں نے ان کی تحریر کردہ وہ خط پکڑے۔ پہلے خط کا پیغام رساں ان کا ایک کاروباری شریک تھا۔ اس خط میں انہوں نے ایران میں اپنے چند دوستوں کو ہدایت کی تھی کہ کسی بھی صورت میں وہ ان کا نام IAEA کو ہرگز نہ بتائیں، اور یہ بھی کہا کہ وہ تفتیش کے دوران مردہ لوگوں کا نام لے لیں، جیسے وہ خود پاکستان میں مردوں کے نام لے رہے تھے۔ انہوں نے ایک معصومانہ تجویز یہ بھی دی کہ ایرانی ایٹمی آلودگی کا الزام IAEA کے انسپکٹر پہ ڈال دیں، جو اسے چپکے سے پھیلا سکتے تھے۔ انہوں نے ایرانیوں کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ NPT سے دستبردار ہو جائیں، اور خط کے آخر میں ایران کو اس واقعے کے ٹھنڈا پڑنے کے بعد مزید امداد کی پیشکش کی۔ دوسرا خط انہوں نے اپنی بیٹی کے نام لکھا جو لندن میں رہتی ہیں۔ اس خط میں انہوں نے اس تفتیش کے بارے میں حکومت پہ نکتہ چینی کے علاوہ تفصیلی ہدایات دی تھی کہ وہ چند برطانوی اخبار نویسوں کے ذریعے پاکستان کی نیوکلیائی راز افشا کر دیں۔ برسوں سے اسلام آباد کے سوشل اور سرکاری حلقوں میں AQ کے بے دریغ اخراجات، ان کی دولت، جائیدادوں اور بدعنوانیوں کی کہانیوں اور حکومت کے پیسوں پہ پیازی کے چرچے عام تھے، لیکن اس زمانے میں وہ جس قسم کے اہم اور نازک معاملات میں مصروف عمل تھے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس وقت کی حکومتوں نے ان چیزوں سے چشم پوشی اختیار کی۔ اگر ماضی پہ نظر ڈالے تو یہ غفلت غالباً ایک سنگین غلطی تھی۔ باب نمبر 28 بین الاقوامی تعلقات۔ 9/11 سے قبل میری توجہ داخلی استحکام اور معاشی و سماجی ترقی پہ مرکوز تھی، لیکن 9/11 نے دنیا ہی بدل دی۔ اب یہ انتہائی پرتشدد ہو گئی ہے، خودکش حملے معمول بن گئے ہیں۔ میں کبھی بھی عراق پہ حملے کا حامی نہیں تھا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ اس سے انتہا پسندی کو فروغ ملے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ عراق جنگ کی وجہ سے دنیا محفوظ ہونے کی بجائے پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ جب مسلمان مغرب والوں سے تہذیبوں کے ٹکراؤ کے امکان کی باتیں سنتے ہیں تو اس میں کیا تعجب ہے، اگر وہ بے چینی سے یہ سوچے کہ کہیں یہ صلیبی جنگوں کہ ایک نئے دور کی ابتدا تو نہیں۔ پاکستان میں موجودہ تشدد کی فضا، ہمارے علاقے میں استحکام کا فقدان، تمام دنیا میں پھیلا ہوا تشدد، اسلامی ملکوں کی غیر مستحکم صورتحال، افسوس کہ تمام تشدد مسلمانوں پہ ہی ہو رہا ہے۔ میں نے اس پر کافی غور کیا ہے۔ ایک رات جب میں اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا انہیں خیالات میں گم تھا کہ میرے ذہن میں اعتدال پسند روشن خیالی کا تصور ابھرا۔ تشدد روکنے کے لیے ہمیں ایک عالمی حل کی ضرورت ہے۔ اسلامی دنیا میں افراتفری کا ایک اہم سبب وہ پرانے سیاسی تنازعات ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے، اور جن کی وجہ سے وہاں کے عوام ناانصافی، اجنبیت، احساس محرومی، بے بسی اور مایوسی کا شکار ہیں۔ اس صورتحال کو اس حقیقت سے مزید تقویت ملتی ہے کہ ہر سطح پہ اسلامی ملکوں میں سماجی ماحول سب سے ابتر ہے۔ غربت اور جہالت کی موجودگی میں سیاسی احساس محرومی نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا ایک دھماکہ خیز مرکب کی تیار کر دیا ہے۔ اگر مسلم معاشرے ان حالات سے چھٹکارا اور نجات پانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے انتہا پسندی اور دہشت گردی سے کنارہ کش ہونا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے سیاسی تنازعات کے منصفانہ حل بھی ضروری ہیں۔ اعتدال پسند روشن خیالی ایک دو شاخہ حکمت عملی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں سب کے لیے جیت ہی جیت ہے۔ اس کی ایک شاخ مسلم دنیا کی ذمہ داری ہے جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کو رد کر کے داخلی، سماجی اور معاشی ترقی پر مبنی ہے۔ دوسری شاخ جس میں مغرب کی عموماً اور امریکہ کی ذمہ داری خصوصاً ہے کہ ان تمام سیاسی تنازعات کا منصفانہ حل تلاش کرنا ہے جن کا شکار مسلم معاشرے میں تمام دنیا میں مسلمانوں سے انصاف نہ صرف کیا جانا ہے بلکہ وہ انصاف ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے۔ بین الاقوامی ہیجانی صورتحال کی جڑ مسئلہ فلسطین ہے۔ اسی طرح ایٹمی جنگ کے خطرات سے بھرپور مسئلہ کشمیر ہے جس کے فوری حل کی ضرورت ہے تاکہ جنوبی ایشیا میں مستقل امن قائم ہو۔ میں نے تمام دنیا میں اعتدال پسند روشن خیالی کو پھیلانے کے لیے اپنی سی انتھک کوشش کی ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کا رد عمل مثبت ہے، لیکن حقیقی ترقی کی رفتار سست ہے۔ میری سفارتی کوششیں دو محاذوں پہ جاری ہیں۔ اول تو میں عالمی قوتوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کریں۔ میرے خیال میں اب حالات اس نہج پر ہیں کہ یہ دونوں مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسلامی ممالک اپنی شاخ کے تحت قائم ہونے والی ذمہ داریوں پہ
جہاں تک ممکن ہو عمل درآمد کریں، اور اگر ممکن ہو تو امریکہ اور مغرب کی ذمہ داریوں کے نتائج برآمد ہونے سے پہلے ہی اگر مسلم اور مغربی ممالک متفق ہوں تو بجائے دو شاخہ حکمت عملی کے، جس میں ہر شاخ اپنی اپنی ذمہ داری اپنی اپنی رفتار سے پوری کرنے یا نہ کرنے میں آزاد ہو، یہ حکمت عملی ایک ہم آہنگ عمل میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ فخر بھی کہ اقتدار پسند روشن خیالی پہ میری تجاویز 2004 میں ملائیشیا میں منعقد اسلامی رہنماؤں کی کانفرنس میں قبول کر لی گئی۔ اس کانفرنس میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو بھی رد کیا گیا۔ میری OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کو اثر نو منظم کر کے اسے طاقتور اور متحرک بنانے کی تجویز، تاکہ وہ ہمارے معاشی اور سماجی مشکلات کو کم کر سکے، بھی قبول کر لی گئی۔ اس تجویز کے مطابق رکن ممالک کی طرف سے نامزد کیے گئے معزز اراکین کا ایک گروپ OIC کی تنظیم نو پہ کام کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا۔ بعد ازاں دسمبر 2005 میں خصوصی کعبہ سمٹ مکہ میں منعقد ہوئی۔ خصوصی کعبہ سمٹ میں اسی گروپ کی OIC کے دستور العمل پہ نظر ثانی کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس طرح مسلم ممالک سے متعلقہ میری مجوزہ پہلی شاخ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ مجھے مغربی ممالک سے متعلق دوسری شاخ کے کام کرنے کی رفتار پہ فکر ہے، کیونکہ تنازعات کو حل کرنے کا لمحہ آ پہنچا ہے۔ اگر تمام متعلقہ افراد اس لمحے کا فوری فائدہ نہیں اٹھاتے تو یہ گزر جائے گا اور دنیا میں امن و سکون لانے کا ایک نادر موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ ایک ایسا نقصان ہوگا جس کے لیے نہ تو خدا اور نہ ہی تاریخ ہمیں معاف کرے گی۔ کچھ نکتۂ چین اعتدال پسند روشن خیالی کی اصل معنی ہی غلط سمجھتے ہیں اور غلط بیان کرتے ہیں۔ ان کا اعتراض ہے کہ یہ روایتی اسلامی نظریے کی ہی ایک بگڑی ہوئی تشریح ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں کوئی مذہبی عالم نہیں ہوں، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے میں اسلام کی روح اور پیغام کا خوب سمجھتا ہوں، اگرچہ میں علمی طور پہ اس کی باریکیوں سے پوری طرح شناسا نہیں ہوں۔ بہر صورت اعتدال پسند روشن خیالی کا اسلام اور اس کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق مسلمانوں اور ان کی نشاط ثانیہ سے ہے۔ دنیا میں، خصوصاً اسلامی دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جنوبی ایشیا میں امن قائم ہونا ضروری ہے۔ میں نے بھارت کے ساتھ صلح صفائی کے لیے آگے بڑھ کر اقدامات کیے۔ پاک بھارت تنازع جنوبی ایشیا میں معاشی اور سماجی ہم آہنگی اور ترقی کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جب دو ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو گھاس روندی جاتی ہے۔ میں نے پچھلی نصف میں صدی میں ہمارے آپس کے غیر دوستانہ تعلقات کے علاوہ ہماری ایک دوسری سے جنگیں، سیاچن، کارگل اور مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کے بارے میں بہت گہرائی سے سوچا ہے۔ ان تمام عسکری معرکوں کا مجموعہ نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ہر بار دونوں حریفوں بات چیت کی میز پر واپس آ جاتے ہیں، لیکن اب فوجی کارروائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے آپس کے تنازع کا کوئی حل فوجی نہیں ہے۔ اب مصلحت سے بھی آگے بڑھنا ہے۔ میرے خیال میں بھارت کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف اب وہ فوجی دباؤ کا حربہ استعمال نہیں کر سکتا۔ سن 2001 میں ہی میرا خیال تھا کہ اب نیا ورق پلٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے سن 2001 کے اوائل میں بھارت کے آنے والے شدید زلزلے کے بعد آپس کے تعلقات میں بہتری لانے کا پہلا موقع دیکھا۔ میں نے وزیر اعظم واجپئی کو ٹیلی فون کر کے زلزلے پہ اظہار افسوس کیا اور پاکستان سے امدادی اشیاء ادویات بھیجیں۔ اس سے تعلقات میں گرم جوشی آئی اور مجھے بھارت کا دورہ کرنے کی دعوت دی گئی۔ میں 14 جولائی سن 2001 کو دلی پہنچا۔ عمومی سطح پہ مجھے بھارتیوں کا رویہ پر امید نظر آیا۔ صحبا اور میں جہاں بھی جاتے تھے وہاں گرم جوشی اور خیر سگالی کا مظاہرہ ہوتا تھا، خواہ اس ہوٹل کے ملازمین ہوں جہاں ہم ٹھہرتے تھے یا سرکاری افسران، ہم جن سے ملے ہوں یا عام بھارتی ہوں یا وہ چند خاندان جو اب ہمارے آبائی گھر نہر والی حویلی میں سکونت پذیر ہیں۔ امید کی ایک فضا قائم تھی۔ ہم نے بھی اسی گرم جوشی کا اظہار کیا۔ میں کھلے دماغ، امید اور سمجھوتے کے جذبے کے ساتھ بھارت گیا تھا۔ 15 جولائی سن 2001 کو دلی میں ہماری آمد اور سفارتی رسومات اور خوش گپیوں کے بعد اگلے روز وزیر اعظم واجپئی سے آگرہ جیسے تاریخی شہر میں ہماری ملاقات ہوئی۔ تاج محل جو کہ آگرہ میں ہے، محبت کی ایک ایسی یادگار ہے جو اپنی مثالی تعمیر اور ابدی حسن کی وجہ سے دنیا کے عجائب میں سے ایک ہے۔ ہم نے باضابطہ بات چیت 16 جولائی سن 2001 کی صبح کو شروع کی۔ ان کی ابتدا حوصلہ افزا تھی لیکن انتہا مایوس کن۔ ظہر آنے سے پہلے اور اس کے بعد، شروع میں تنہائی میں اور اس کے بعد ہمارے اپنے اپنے وزرائے خارجہ کے ہمراہ 2 طویل ملاقاتوں میں ہم نے ایک مشترکہ اعلامیے کا مسودہ تیار کیا۔ اس اعلامیے میں دہشت گردی کی مذمت اور باہمی تعلقات میں بہتری لانے کے لیے تنازع کشمیر کو حل کرنے کی ضرورت کو تسلیم کیا گیا۔ میرے خیال میں یہ مسودہ انتہائی مناسب الفاظ میں لکھا گیا، متوازن اور ہم دونوں کے لیے قابل قبول۔ دستخط کرنے کی تقریب ہوٹل JP پیلس میں، جہاں وزیر اعظم واجپئی ٹھہرے ہوئے ہیں اور جہاں ہم نے بات چیت کی تھی، اسی سپہر کو ہونی قرار پائی تھی۔ ہوٹل میں تیاریاں مکمل تھیں، یہاں تک کہ ایک میز اور 2 کرسیاں جن پر بیٹھ کر ہمیں دستخط کرنے تھے لگا دی گئی تھیں۔ ہوٹل کا عملہ اور آئے ہوئے مہمان انتہائی شاداں و فرحاں نظر آ رہے تھے۔ میں وزیر اعظم سے رخصت ہو کر ہوٹل امر ولاز میں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اپنا قومی لباس شلوار قمیض تبدیل کرنے آیا۔ دستخطوں کی تقریب کے بعد میرا ارادہ اجمیر شریف جا کر حضرت معین الدین چشتی کے مزار پہ فاتح پڑھنے کا تھا۔
میں نے دیکھا کہ امر ولاس کا عملہ بھی اتنا ہی خوش و خرم تھا۔ ہم اپنے دورے کے نقطۂ عروج پر پہنچ رہے تھے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد جب میرے وزیر خارجہ اور سیکریٹری خارجہ نے مجھے مطلع کیا کہ بھارتی معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ سر، کابینہ نے اسے نامنظور کر دیا ہے، جواب آیا۔ کون سی کابینہ؟ میں نے کہا۔ آگرہ میں تو کوئی کابینہ نہیں ہے۔ مجھے بےحد غصہ آیا اور میری پہلی سوچ یہ تھی کہ فوراً اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ دونوں سفارتکاروں نے مجھے ٹھنڈا کیا اور کہا کہ مسودہ دوبارہ لکھنے کے لیے کچھ وقت دیا جائے، اور میں نے بعد النخواستہ اجمیر شریف کی زیارت منسوخ کر دی۔ جملوں اور الفاظ کے مناسب استعمال کے بعد، بحث و مباحثے کے بعد مسودہ دوبارہ لکھنے میں 2-3 گھنٹے مزید لگے، لیکن آخر میں میرے رفقا واپس آئے اور انہوں نے کامیابی کا اشارہ دیا۔ انہوں نے مجھے نیا مسودہ دکھایا جسے میں نے منظور کر لیا۔ میرے خیال میں مسودہ اب بھی ہماری خواہشات سے مطابقت رکھتا تھا، سوائے اس کے کہ اب اس کی زبان مختلف تھی۔ وہ دوسرے ہوٹل واپس گئے تاکہ مسودے کی حتمی اور درست کاپیاں بنا لیں۔ میں نے اپنی بیوی کو یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ اگلے روز آگرہ ڈکلریشن کی شہ سرخیاں اخباروں میں ہوں گی، لیکن یہ نوشتہ تقدیر نہ تھا۔ جیسے ہی میں دستخطوں کی تقریب کے لیے روانہ ہونے لگا، مجھے ایک اور پیغام ملا کہ بھارتی دوبارہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ میں نے فوراً روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میرے وزیر خارجہ نے مجھے چلنے سے پہلے وزیر اعظم واجپئی کے پاس جانے کے لیے آمادہ کر لیا۔ میں اپنی خواہش کے برعکس ان سفارتی آداب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی وقت میں نے ذرائع ابلاغ کو مطلع کرا دیا کہ میں ہوٹل میں ایک پریس کانفرنس منعقد کروں گا۔ مجھے بعد میں علم ہوا کہ اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ذرائع ابلاغ کا کوئی نمائندہ نہ تو واجپئی کی ہوٹل میں اور نہ ہی میرے ہوٹل میں داخل ہونے دیا گیا۔ تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں آزادی اظہار کا یہ حال تھا۔ میں اس رات تقریباً 11 بجے وزیر اعظم واجپئی سے انتہائی سنجیدہ ماحول میں ملا۔ میں نے انہیں صاف صاف بتایا کہ غالباً ہم دونوں سے بالا تر کوئی فرد ہے جس کے پاس ہمارے فیصلوں کو رد کرنے کی طاقت ہے۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آج ہم دونوں کی تحقیر ہوئی ہے۔ وہ خاموش بیٹھے رہے۔ میں اچانک اٹھا، جلدی سے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے، اور اگر وہ انسان اس لمحے کو پکڑ لے تو تاریخی واقعہ وجود میں آتا ہے۔ واجپئی اس لمحے کو پکڑنے میں ناکام رہے اور تاریخ میں اپنا مقام کھو دیا۔ جیسے ہی میں اور میری بیوی ہوٹل سے روانہ ہوئے، ہمیں ہوٹل کے عملے کے چہروں پہ افسردگی اور نا امیدی صاف اور واضح نظر آ رہی تھی۔ جب ہماری گاڑی ہوٹل سے نکل کر سڑک پہ مڑی تو مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ ذرائع ابلاغ کے سینکڑوں نمائندے سڑک کے دونوں اطراف میں جمع تھے، جنہیں لاٹھی بردار پولیس روکے ہوئے تھی۔ ہم اس مجمع کے درمیان تقریباً 200 گز تک گئے، اور اس دوران فوٹوگرافر میرے چہرے کے تاثرات کیمروں میں محفوظ کرتے رہے۔ اس افسوسناک اور بیکار واقعے کے ساتھ ہی ہماری تعلقات معمول پر لانے کی کوشش کا پہلا باب ختم ہوا۔ سن 2002 میں دونوں ملک ایک انتہائی تناؤ کے دور سے گزرے، جب بھارت نے جارحانہ انداز میں اپنی فوجیں سرحد پہ جمع کر دی اور ہماری افواج ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سامنے ڈٹی رہیں۔ ہم اپنی تمام افواج اگلے مورچوں پر لے آئے۔ یہ آمنا سامنا 10 ماہ رہا، پھر بھارتیوں نے آنکھ جھپکی اور سرحدوں سے واپسی اختیار کی۔ میں نے جنوری 2002 میں ساک سربراہی کانفرنس میں، جو کھٹمنڈو میں منعقد ہوئی تھی، ایک اور سفارتی کوشش کی۔ علاقے کے تمام سربراہان ایک لمبی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی اپنی باری پہ تقریریں کر رہے تھے۔ میں نے اپنی تقریر کرنے کے بعد اچانک میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے وزیر اعظم واجپئی کے سامنے پہنچ گیا اور اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ ان کے پاس اٹھ کر کھڑے ہونے اور ہاتھ ملانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ افسر شاہی سے بھرے ہوئے ہال میں حیرت کا ایک مدھم سا شور، میرے خیال میں ستائش کا، اٹھا کہ میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے وزیر اعظم پر بازی لے گیا۔ لیکن میری نیت ان پر سبقت لے جانے کی ہرگز نہیں تھی، بلکہ میرا ارادہ آگرہ میں پیدا ہونے والے تعطل کو ختم کرنا تھا۔ مجھے انتہائی مسرت ہوئی جب اس مسافے کا ہماری امید کے مطابق اثر ہوا۔ وزیر اعظم واجپئی نے جنوری 2004 میں پاکستان میں منعقد ہونے والی ساک سربراہ کانفرنس میں آنے کا فیصلہ کیا۔ ہماری ایک خوشگوار ملاقات ہوئی اور اس مرتبہ ایک تحریری مشترکہ سمجھوتے پہ اتفاق ہو گیا، جو اعلان اسلام آباد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ مخلوط بات چیت کے تحت امن کے عمل کو آگے بڑھایا جائے، جس میں جموں کشمیر کا تنازع شامل ہو۔ ایک مرتبہ پھر یہ مقدر میں نہیں تھا۔ اس سے قبل کہ میں مخلوط بات چیت زور پکڑتی، بھارت میں قبل از وقت انتخابات منعقد ہوئے اور وزیر اعظم واجپئی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی ہار گئی۔ سونیا گاندھی کی کانگریس پارٹی نے دوسری جماعتوں کی حمایت سے ایک نئی اتحادی حکومت بنائی، جس میں وہ خود نہیں بلکہ منموہن سنگھ وزیر اعظم بنے۔ ان سے امن کے عمل کا تمام منظر تبدیل ہو گیا۔ مجھے یہی خیال نظر آیا کہ کاش ہم نے 1 سال پہلے آگرہ میں یہ موقع نہ کھویا ہوتا۔ میں نے سونیا گاندھی اور نئے وزیر اعظم کو مبارکباد کی، ٹیلی فون کیے اور ساتھ ہی ساتھ سفارتی تعلقات کے بارے میں اندازے لگانے شروع کر دیے۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان کا رد عمل بہت مثبت تھا۔ میں نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ واجپئی کو ٹیلی فون کروں اور ان پر زور ڈالوں کہ وہ امن کی اس عمل کو، جسے ہم دونوں نے شروع کیا تھا، حزب مخالف میں بیٹھ کر بھی تائید کرتے رہیں۔ انہوں نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا۔ وزیر اعظم منموہن سنگھ سے میری پہلی ملاقات اقوام متحدہ کے نیو یارک میں سربراہی کانفرنس کے دوران ہوئی، جب 24 ستمبر 2004 کو وہ میرے ہوٹل مجھ سے ملاقات کرنے آئے۔ یہ انتہائی خوشگوار ملاقات تھی۔
میں نے وزیر اعظم کو انتہائی تعمیری اور حقیقی انسان پایا، جنہیں پاکستان کے ساتھ دیرینہ تنازعات نپٹانے اور اچھے تعلقات قائم کرنے کی خواہش تھی۔ ملاقات کے بعد ہمارے مشترکہ بیان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ امن کا عمل آگے بڑھانے کی خواہش ہم دونوں کو ہے۔ منموہن سنگھ سے میری دوسری ملاقات ہوئی جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھارت کا دورہ کر رہی تھی اور انہوں نے مجھے ایک میچ دیکھنے کے لیے مدعو کیا۔ میں نے ان کی دعوت قبول کر لی اور 18 اپریل 2005 کو ایک روزہ میچ دیکھنے کے لیے دلی گیا۔ میں اجمیر شریف سے ہو کر گیا۔ یہ وہ زیارت تھی جو میں آگرہ سربراہی ملاقات کے موقع پر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ ایک مبارک آغاز ہے۔ 18 اپریل 2005 کے دن کا آغاز کرکٹ میچ سے ہوا۔ بدقسمتی سے میرے میزبانوں کے لیے یہ کھیل اچھا ثابت نہ ہوا، کیونکہ پاکستان کے اعلیٰ معیار کے بلے باز شاہد افریدی نے بھارتیوں کی ہر گیند کو مارا، حتیٰ کہ اس کی بہت ساری گیندیں ہمارے سامنے آ کر گریں۔ کرکٹ کے ایک عام شوقین کی طرح میں بھی اپنی نشست سے اٹھ کر نعرے لگانا اور تالیاں بجانا چاہتا تھا، لیکن اپنے میزبانوں کے احترام میں نے اپنے جوش و خروش پہ قابو رکھا۔ میچ ختم ہونے سے پہلے ہم بات چیت کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ دلچسپ میچ دیکھنے کے لیے واپس جانے کو بےتاب تھا، اور ہماری آپس کی باضابطہ ملاقات کے دوران میں نے وزیر اعظم کو تجویز دی کہ ہم آخری گھنٹے میں میچ کا اختتام دیکھنے اور انعامات تقسیم کرنے کے لیے واپس جائیں۔ حفاظت کے بارے میں ان کے تفکرات کے باوجود میں نے انہیں آمادہ کر لیا۔ اگرچہ ہماری بات چیت جاری تھی، لیکن میرا سٹاف مجھے کاغذ کی پرچیوں پہ کھیل کے بارے میں اور بھارت کی خراب کارکردگی کے بارے میں اطلاعات دیتا رہا۔ میچ کے مقررہ وقت سے کہیں پہلے بھارت کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ اپنی مسرت کا اظہار کیے بغیر میں نے منموہن سنگھ کو مطلع کیا کہ بھارتی ٹیم کے بلے باز آؤٹ ہو گئے ہیں اور اب اسٹیڈیم دوبارہ واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لڑکے پھر لڑکے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کہنے والے نہ تو کرکٹ جانتے ہیں اور نہ ہی بھارت اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ کی اہمیت۔ اس کے باوجود ہماری باہمی بات چیت انتہائی تعمیری رہی۔ ہم نے کشمیر پہ بھرپور تبادلہ خیال کیا۔ ہم دونوں نے اتفاق کیا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل فوری ہے اور اس کا حل ڈبے سے باہر یا روایتی طریقوں سے ہٹ کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے یہ ضرور کہا کہ وہ سرحدوں کی تبدیلی قبول نہیں کر سکتے، اور میں نے کہا کہ میں لائن آف کنٹرول کو مستقل حل کے طور پہ قبول نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایسا حل تلاش کرنا ہوگا جو دونوں حریفوں اور خصوصاً کشمیر کی عوام کو قبول ہو۔ یہ ملاقات ایک انتہائی مثبت مشترکہ اعلان پر ہوئی، جسے وزیر اعظم نے ذرائع ابلاغ کے سامنے پڑھا۔ ہم نے امن کے عمل کو پوری ایمانداری اور سنجیدگی سے آگے بڑھاتے رہنے کا فیصلہ کیا۔ 14 ستمبر سن 2005 کو وزیر اعظم منموہن سنگھ نے مجھے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپنے ہوٹل میں رات کے کھانے پہ مدعو کیا۔ یہ دعوت ایک ناسازگار ماحول میں شروع ہوئی، کیونکہ بھارتی جنرل اسمبلی میں میرے انداز خطاب پہ خوش نہیں تھے۔ میرے خیال میں وہ غیر ضروری طور پہ حساس ہو رہے تھے۔ بات چیت میں کافی گرما گرمی ہوئی، غالباً میرے صاف ستھرے فوجی انداز کی وجہ سے۔ تقریباً 3 گھنٹے کی تبادلہ خیال کے بعد کھانا لگایا گیا، لیکن ماحول کشیدہ تھا۔ کھانے کے بعد صورتحال میں بہتری پیدا ہوئی، لیکن ہم نے ایک روکھا سوکھا سا اعلانیہ تیار کر لیا۔ ذرائع ابلاغ فوراً دونوں حریفوں کی اس کشیدہ کیفیت کو پہچان گئے، اور انہوں نے نتیجہ خاص کیا کہ ملاقات تسلی بخش نہیں تھی۔ اس کے باوجود میں نے منموہن سنگھ کو پاکستان آنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ میں یہ صورتحال اس وقت جون 2006 میں لکھ رہا ہوں، اور ہم اب بھی ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھارتی کرکٹ ٹیم نے اوائل سن 2006 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ اس وقت بھارتی وزیر اعظم کو ایک موقع ملا تھا، لیکن انہوں نے غالباً اس وجہ سے کہ اسے ضائع کر دیا کہ ممکن ہے بھارتی نوکرشاہی نے سوچا ہو کہ ہماری بات چیت بہت اہم ہے اور اسے کرکٹ جیسے غیر سنجیدہ کھیل کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے۔ حالانکہ ہوا یہ کہ بھارت 5 میں سے 4 بین الاقوامی ایک روزہ میچ جیتا۔ وزیر اعظم منموہن سنگھ ایک میچ دیکھ سکتے تھے جس میں غالباً بھارت جیتتا اور ہماری بازی برابر ہو جاتی۔ بھارت کے ساتھ اتنے پیچیدہ سفارت کاری کے مفید نتائج برآمد ہوئے۔ ہمارے دو طرفہ تعلقات پہلے کبھی اتنے اچھے نہیں تھے۔ میں نے بار بار کہا کہ مسائل کو جوں کا توں رکھنے کے زمانے گزر چکے ہیں، اور اب انہیں حل کرنے کا وقت ہے، اور وقت ابھی اور فوری عمل کرنے کا ہے، کیونکہ ایسے لمحات بار بار نہیں آتے اور نہ ہی زیادہ انتظار کرتے ہیں۔ ہم دو متوازی لکیروں پہ چل رہے تھے، ایک لکیر اعتماد پیدا کرنے والے اقدام اور دوسری لکیر مسئلے حل کرنا ہے۔ میں نے ہمیشہ اس بات کو فوقیت دی ہے کہ دونوں پر ساتھ ساتھ چلا جائے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھارتی سی بی ایمز پر تیز رفتاری سے بڑھنا چاہتے ہیں اور مسائل کے حل پہ رینگنا۔ میں نے ابتدا میں وزیر اعظم منموہن سنگھ میں خلوص اور لچک کے جو آثار دیکھے تھے، وہ اب ماند پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں بھارتی انتظامیہ، افسر شاہی، سفارتکار، خفیہ ادارے اور شاید فوج بھی ان پر حاوی ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک ایسا رہنما جو گھسے پٹے خیالات اور منجمد حالات سے نکلنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے بے باک ہونا لازمی ہے، اور اس انتظامیہ سے سبق لینے کی بجائے ان پہ مسلط ہو جانا چاہیے۔ میں اب بھی منموہن سنگھ کے ڈبے سے باہر کے حل کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس دوران میں نے کئی نئے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ہم مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ان کے جواب یا جوابی تجاویز کی منتظر ہیں، کیونکہ مجھے پختہ یقین ہے کہ اس کے بغیر علاقے میں مستقل امن کا قیام ایک خواب ہی رہے گا۔ میں نے خود ڈبے سے باہر کا حل سوچنے میں بہت سے دن گزارے ہیں۔ میری تجویز، جو میرے خیال میں پاکستان، بھارت اور کشمیریوں کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے،
یہ ہے کہ سب پارٹیاں چند قدم پیچھے چلی جائیں۔ اس تجویز کے 4 عناصر ہیں جو مختصر اس طرح ہیں: کشمیر کے ان جغرافیائی علاقوں کا تعین جو تصفیہ طلب ہیں۔ موجودہ پاکستانی علاقہ 2 حصوں میں منقسم ہے: شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر۔ ہندوستانی مقبوضہ علاقہ 3 حصوں میں ہے: جموں، سری نگر اور لداخ۔ آیا ان سب پر بات ہوگی یا نسلی، ثقافتی، سیاسی اور عسکری تحفظات کی وجہ سے ان میں کچھ لوگ کچھ دو کی بنیادی پر رد و بدل بھی موضوع گفتگو بنے گا؟ چنیدہ علاقہ یا علاقوں سے فوجیں ہٹا کر وہاں مسلح جدوجہد آزادی کو پابند کر کے دبایا جائے، اس سے کشمیریوں کو جو دونوں طرف کی قتل و غارت سے پریشان ہے سکون ملے گا۔ چنیدہ علاقہ یا علاقوں میں خود مختار حکومت کو متعارف کرایا جائے، کشمیریوں کو اپنے معاملات خود چلانے کی اجازت دی جائے جس میں بین الاقوامی مداخلت نہ ہو اور جو مکمل آزادی بھی نہ ہو۔ سب سے اہم یہ ہے کہ پاکستانی، بھارتی اور کشمیری اراکین پہ مشتمل ایک طریقہ کار عمل میں لایا جائے جو خود مختار حکومت کی نگرانی کرے اور ایسے تمام مسائل کو بھی حل کرے جو چنیدہ علاقوں میں مشترکہ ہوں اور خود مختار حکومت کے دائرہ عمل سے باہر ہوں۔ یہ مکمل طور پہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں مزید اصلاح ہو سکتی ہے۔ عوام الناس میں اسے قبولیت حاصل کرنے کے لیے اس مسئلے میں ملوث تمام جماعتوں اور حکومتوں کو کوشش کرنی ہوگی۔ اب میں اپنے ایک اور ہمسایہ ملک افغانستان کے بارے میں کچھ کہوں گا، جو نہ صرف اس علاقے بلکہ دنیا بھر میں کشیدگی کی ایک اور وجہ ہے۔ خشکی میں گھرے ہوئے افغانستان کا دنیا تک رسائی کے لیے پاکستان پہ انحصار ہے۔ وسط ایشیائی جمہوریتیں بھی تجارتی سرگرمیوں کے لیے دنیا کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اگر افغانستان مستحکم ہو جاتا ہے اور اس کے راستے آزادانہ تجارتی نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے تو تمام علاقے کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ پاکستان کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ افغانستان اور افغانستان کے راستے تمام برآمدی اور درآمدی تجارت کا انحصار پاکستان کی سڑکوں، ریلوں اور بندرگاہوں پہ ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایک پرامن، آزاد اور مکمل افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ اس علاقے اور تمام دنیا کے مفاد میں ہے۔ اس وجہ سے ہم بون معاہدے کے صدقے دل سے حامی ہیں اور افغانستان میں وسیع پیمانے پہ تعمیر نو کی تائید کرتے ہیں۔ ہم صدر حامد کرزئی کی جنگ سے تباہ شدہ اپنے ملک میں امن قائم کرنے اور جمہوری اقدار رائج کرنے کی پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ہماری مشترکہ جنگ پوری قوت، ہم آہنگی اور تعاون سے لڑی جانی چاہیے۔ تاریخی طور پہ پاکستان نے ہمیشہ عرب اور فلسطینی اغراض و مقاصد کی بھرپور طرفداری کی ہے۔ اسرائیل کے خلاف ہمارا طرز عمل جارحانہ رہا ہے۔ یہودیوں اور یہودی ریاست کے ساتھ ہر قسم کے رابطے ناپسندیدہ اور ممنوع رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پہ ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار رہے ہیں، حالانکہ ہم عرب نہیں ہیں اور چند مسلمان ممالک نے ماں عرب ملکوں کے اسرائیل کو کسی نہ کسی حد تک تسلیم کر لیا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ اسرائیل کے متعلق اس پالیسی سے ہمیں کیا فائدہ ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کا قریب ترین اتحادی ہونے کے علاوہ انتہائی بااثر یہودیوں کا مکمل تعاون بھی حاصل ہے، جسے وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر مقصد یہ ہے کہ فلسطینیوں کے حقوق کے حصول کی جدوجہد میں ان کی مدد کی جائے تو میرے خیال میں الگ تھلگ رہنے کی بجائے ہم بات چیت میں حصہ لے کر زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ سرد جنگ کے خاتمے اور 9/11 کے بعد دنیا اور مشرقی وسطیٰ کے سیاسی حقائق میں تغیرات نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں ہمیں اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ مجھے قومی سطح پہ اور عرب دنیا میں اس مسئلے کی نزاکت کا بھرپور ادراک ہے اور یہ احساس بھی ہے کہ ہمیں انتہائی احتیاط سے چلنا ہوگا۔ پہلے میں نے داخلی فضا دیکھنے کے لیے ایک محتاط بیان دیا کہ اسرائیل اگر ایک ایسی قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف پیش قدمی کرے جو فلسطینیوں کو قبول ہو تو پاکستان اسرائیل کے بارے میں اپنی سفارتی نقطہ نظر پہ نظر ثانی کرے گا۔ میری توقع کے مطابق اخبارات اور دانشوروں کا رد عمل انتہائی مثبت تھا، جبکہ عام آدمی کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے بعد مجھ سے امریکی کے یہودی فرقہ کی نمائندوں نے امریکن جیوش کانگریس کے صدر جیک روزن کی سربراہی میں رابطہ کیا اور نیو یارک کے یہودی فرقے سے خطاب کرنے کی دعوت دی۔ میں نے بغیر زیادہ تعطل کے اسے قبول کر لیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون کے رویے میں مسئلہ فلسطین کے بارے میں نمایاں تبدیلیاں دیکھیں۔ انہوں نے غزہ سے یہودی آبادکاروں کے انخلا کا زبردستی شروع کر دیا۔ جب میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے اور سوچا کہ پاکستان اور اسرائیل کے وزرائے خارجہ کو کھلے عام ملنا چاہیے۔ ہمارے خیال میں اس ملاقات کے لیے ترکی سب سے زیادہ موزوں جگہ تھی اور ترکی کی وزیر اعظم سے اس ملاقات کا اہتمام کرنے کے لیے درخواست کی جا سکتی تھی۔ یہ پورا انتظام صرف ایک دن میں ہو گیا۔ اسرائیل کی بے تابیاں عیاں تھی۔ میزبان بردار ملک ترکی کے وزیر اعظم اور اپنے دوست کا میں انتہائی مشکور تھا۔ پاکستان اور اسرائیل کے وزرائے خارجہ کی یہ تاریخی اور افتتاحی ملاقات 1 ستمبر 2005 کو استنبول میں ہوئی۔ یہ مثبت رہی اور اس کے بعد میں نے 17 ستمبر 2005 کو نیو یارک میں امریکن جیوش کانگریس سے خطاب کیا۔ ماحول میں بڑا جوش و خروش تھا اور مجھے دیا ہوا استقبال یہ انتہائی پرتپاک اور خیر مقدمی تھا۔ امریکی یہودی فرقے کی تمام سربرآوردہ شخصیات وہاں موجود تھیں اور باقاعدہ تقریب سے پہلے میں ان سے ملا۔
یہ ایک بہت بڑی ابتدا تھی۔ امریکی یہودیوں کے ساتھ ایک پاکستانی رہنا کا گھلنا ملنا اور اس کے بعد خطاب۔ تقریب کا افتتاح مل کر روٹی توڑنے کی رسم سے ہوا۔ جیک روزن نے اپنی افتتاحی تقریر میں میرے لیے تعریفی کلمات کہے۔ کانگریس مین ٹام لینٹوس نے امریکی دارالعلوم کے ریکارڈ کا فریم کیا ہوا خطبہ، جس کا عنوان پاکستان کے صدر پرویز مشرف کو خراج تحسین تھا، پہلے پڑھا اور پھر مجھے پیش کیا۔ میری اپنی تقریر بھی جذباتی تھی اور میرے خیال میں سامعین پہ اثر انداز ہوئی۔ یہ ایک نیا آغاز تھا۔ اندرون ملک رد عمل مثبت تھا اور بین الاقوامی سطح پہ انتہائی مسرت کا اظہار کیا گیا۔ فلسطینی تنظیم آزادی PLO کے منشور میں اسرائیل کے زندہ رہنے کا حق تسلیم ہو جانے کے بعد پاکستان اب اسرائیل کو ایک یہودی ملک اور ایک حقیقت مانتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک آزاد اور قابل عمل فلسطینی ملک کی حمایت کے وعدے کا بھی پابند ہے، جو فلسطینی عوام کے لیے قابل قبول ہو۔ میرے خیال میں اب ہم مسئلہ فلسطین کے حل اور برسوں سے تکلیف میں مبتلا فلسطینی عوام کے لیے ایک ملک کے قیام کی خاطر ایک زیادہ بامقصد کردار ادا کر سکیں گے۔ میں نے دنیا، مسلم امہ اور ہمارے خطے میں امن لانے کی کوششوں میں سب کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے اصول پہ عمل کیا ہے۔ میرا یقین ہے کہ ان ملکوں کے ساتھ جن سے ہمارے مفادات وابستہ ہیں، ہمارے باہمی تعلقات کے درمیان ان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ مراسم حائل نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے خاص طور پہ کوشش کی ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں پاکستان کی بھارت مرکوز حکمت عملی سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ بھارت کے ساتھ بڑھتے ہوئے اقتصادی تعلقات کے باوجود چین ہمارا دیرینہ، بروقت ساتھ دینے والا، پرخلوص اور سچا دوست ہے۔ ہم بیک وقت امریکہ کے ساتھ بھی طویل المیعاد اور اعلیٰ سطح پہ تعلقات پیدا کر رہے ہیں، جو امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں پیدا ہونے والی گرم جوشی کے اثر سے آزاد ہیں۔ خلیج میں سب ریاستوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہونے کے علاوہ پاکستان کے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہمیشہ بہت قریبی تعلقات رہے ہیں۔ یہ انتہائی خصوصی رشتہ قائم و دائم ہے۔ میں نے دونوں ملکوں کے سربراہوں کے ساتھ مراسم استوار کر کے ان رشتوں کو مزید تقویت دی ہے۔ ایران ہمارا اہم ہمسایہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کے ساتھ قریبی اور دوستانہ تعلقات رہیں، لیکن اس میں نشیب و فراز بھی آتے رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیائی آمنا سامنا، بھارت کے ساتھ ہمارے جداگانہ تعلقات اور افغانستان کے معاملے پہ ہمارا موقف باہمی تعلقات میں پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مضبوط اور دیر پا دوستی قائم کرنے کے لیے، جو ہماری جغرافیہ اور تاریخ کا تقاضا ہے، ہمارے لیے ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھنا ضروری ہے۔ 21ویں صدی میں عالمی سیاست اور عالمی حکمت عملی کے مقابلے میں عالمی معاشیات کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ ملکوں کے درمیان تعلقات کا انحصار ان کے معاشی رشتوں پہ ہوگا، آپس کی تجارت، باہم صنعتی منصوبے اور سرمایہ کاری۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سفارت خانوں کو پاکستانی درآمدات اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کاوشیں کرنی چاہیے۔ ماضی میں یہ دونوں میدان عدم توجہی کا شکار رہے ہیں۔ ہمارے سفارتکاروں کے رویوں میں تبدیلی لانے کے لیے انہیں نئی روشوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ہمارے سفیروں کو ان کی اپنی وزارت خارجہ کے علاوہ تجارت، صنعت، سرمایہ کاری کی وزارتوں اور ادارہ فروغ درآمدات کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سب کی مشترکہ کوششیں ہی نتیجہ خیز ثابت ہوں گی۔ ہم نے سن 2000 میں اس کوشش کا جارحانہ طریقے سے آغاز کیا اور اپنی سفارت خانوں میں اہل کمرشل کونسلروں کا تقرر کیا۔ میں نے سفیروں پہ واضح کیا کہ ان کی کارکردگی کا پیمانہ تجارتی سرگرمیاں بڑھانے میں کامیاب ہوگا۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہماری تجارت کا روایتی ہدف امریکہ اور یورپ کی جگہ جنوبی امریکہ، افریقہ، مشرقی یورپ، جنوبی مشرقی ایشیا، چین اور جنوبی ایشیا میں ہمارے ہمسائے ہونے چاہیے۔ ہم نے امتیازی تجارتی معاہدے، حتیٰ کہ آزاد تجارتی معاہدے کرنے کے لیے تمام سفارتی ذرائع استعمال کیے۔ اپنے پرانے اور بہترین دوست چین کے ساتھ ہم نے تجارت کو خصوصی فروغ دینے کے لیے ابتدائی زراعت نامی منصوبے پہ دستخط کیے۔ تجارت میں اتنی تیزی آئی کہ سن 2006 میں ہماری درآمدات $18 ارب تک پہنچ گئی، یعنی 5 سال میں 125% کا اضافہ۔ مجھے اپنے سفیروں سے توقع تھی کہ وہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کو ایک ترجیحی منزل مقصود کے طور پہ پیش کریں گے۔ اب انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی شروع کر دی ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں میرے دو ہی کام ہوتے ہیں: سیاسی تعلقات میں بہتری لانا اور تجارتی حلقوں سے مل کر انہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے مائل کرنا۔ بیرونی ممالک کے دوروں پہ ایک مضبوط تجارتی وفد ہمیشہ میرے ہمراہ جاتا ہے۔ ان اقدامات کے باعث غیر ملکی سرمایہ پاکستان میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ باب نمبر 29، سماجی حلقہ۔ سن 1999 میں 2 پریشان کن معاملات میں گھرا ہوا تھا، جن میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا، اور یہ فیصلہ ہماری مخدوش اقتصادی صورتحال اور محدود مالی وسائل کی وجہ سے مشکل صورت اختیار کر چکا تھا۔ آیا ہماری حکمت عملی یہ ہو کہ صحت اور تعلیم کو زیادہ سے زیادہ وسائل فراہم کیے جائیں، یا اقتصادی مقاصد کے لیے ترقیاتی منصوبوں کو؟ میں نے اخر و ذکر کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ معیشت کو اس وجہ سے فروغ دینے کی ضرورت تھی تاکہ اس سے جو آمدنی حاصل ہو وہ سماجی شعبے میں خرچ کی جا سکے۔
یہ حکمت عملی کامیاب رہی اور 2-3 سال میں ہی ہماری معیشت اتنی بہتر ہو گئی کہ ہم صحت اور تعلیم کے شعبے کے لیے زیادہ رقوع مختص کر سکے، خصوصاً تعلیم کے شعبے میں۔ ہم نے شعبۂ تعلیم کا، جس کی حالت ناگفتہ تھی، ایک کلی جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ اسے ہر سطح پہ ٹھیک کیا جائے۔ تعلیمی سیڑھی میں سب سے نچلی سطح پہ ہم نے تعلیم کی شرح بڑھانے کا فیصلہ کیا، جو اس وقت صرف 48% تھی، اور طے کیا کہ تعلیم عام کی جائے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے، اور تعلیم بالغاں پہ زور دیا جائے۔ تعلیمی سیڑھی کا دوسرا قدم پرائمری اور سیکنڈری سطح کا ہے۔ اس میں بہتری لانے کے لیے ہم نے نصاب تعلیم کی اصلاح، امتحانوں کا بہتر طریقہ رائج کرنے اور اساتذہ کی تربیت پہ زور دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے حکومتی اور عوامی شراکت داری سے ایک ادارہ تشکیل کیا جس کا نام نیشنل کمیشن آن ہیومن ڈیولپمنٹ رکھا، جس کا کام صحت، تعلیم اور عوامی سطح پہ بڑی تعداد میں لوگوں کو سماجی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنا تھا۔ یہ کمیشن، جو دسمبر 2006 تک پاکستان کے 110 اضلاع میں کام شروع کر دے گا، اپنے منشور پہ عمل پیرا ہے۔ اس نے اس وقت تک 20,800 تعلیم بالغاں کے مراکز اور مقامی دیہاتوں کی مدد سے تربیتی سکول کھولے، جن میں مقامی لڑکے اور لڑکیاں بطور استاد ملازمت کر رہے ہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس کا کام کا سہرا ڈاکٹر نسیم اشرف کے سر ہے، جو ایک متحرک پاکستانی امریکن میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے ہی مجھے اس منصوبے کی تجویز دی اور وہی اس کمیشن کے سربراہ ہیں۔ ان کوششوں میں صوبائی حکومتیں بھرپور ساتھ دے رہی ہیں۔ مثلاً پنجاب میں تمام سرکاری سکول مفت کر دیے گئے ہیں اور درسی کتابوں کی بھی کوئی قیمت نہیں لی جاتی۔ کمپیوٹر کی مدد سے ہر سکول کی فہرست بنا دی گئی ہے اور اس میں خامیوں کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ جنوبی پنجاب کے 18 اضلاع میں، جہاں جماعت پنجم اور ہشتم کے درمیان لڑکیوں کے سکول چھوڑنے کی شرح سب سے زیادہ ہے، ہر لڑکی کو جس کی کلاس میں حاضریوں کی شرح 80% یا اس سے زیادہ ہے، 200 روپے ماہانہ دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ سکول چھوڑنے کی شرح ڈرامائی انداز میں کم ہو گئی ہے۔ تعلیمی سیڑھی کا سب سے اونچا درجہ، جسے ہم نے باقی نظام سے جدا کر دیا، وہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ ہم نے تباہ حال یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کو توڑ کر اس کی جگہ ایک نیا ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا، جس کی سربراہی انتہائی قابل اور فعال سائنسدان اور ماہر تعلیم ڈاکٹر عطاء الرحمان کر رہے ہیں۔ ایک نیا یونیورسٹی آرڈیننس تیار کرنے کے علاوہ HEC نے یونیورسٹیوں میں انقلابی تبدیلیاں متعارف کرائیں اور ان کا معیار بلند کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے مختص کی گئی $10 ملین کی حقیر رقم سے بڑھا کر $350 ملین سالانہ کر دی گئی، 3,500% کا بے مثال اضافہ۔ 2010 سن تک انجینئرنگ اور سائنس میں ہر سال 1,500 PhDs تیار کرنے کا ایک پرعزم منصوبے کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ ماضی میں صرف 1 یا 2 درجن PhD کامیاب ہوتے تھے۔ سن 2008 میں 6 نئے بین الاقوامی معیار کی انجینئرنگ یونیورسٹیاں کھل جائیں گی۔ HEC نے انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم کے حصول کا ایک منصوبہ بھی شروع کیا، جس سے پورے پاکستان میں 59 یونیورسٹیاں منسلک ہیں اور 16,000 تعلیمی سائنسی مجلوں تک پورے ملک کی طلباء رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان اقدامات کا اعلیٰ تعلیم پہ مثبت اثر ہو رہا ہے۔ ماضی میں ہم نے فنی تعلیم کو بری طرح نظر انداز کر دیا۔ اس وجہ سے چند شعبوں میں ٹیکنیشینز اور عام طور پہ تجربہ کار افراد قوت کی کمی ہے۔ ہم نے پورے ملک میں ٹیکنیکل اسکول اور تربیتی مراکز کھولنے اور انہیں باقاعدہ ترقی دینے کے لیے ایک نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کمیشن تشکیل دیا۔ اس طرح اب فنی تعلیم وزارت تعلیم سے علیحدہ کر دی گئی ہے، جہاں اسے زیادہ ترقی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا اصل مقصد ہماری یونیورسٹیوں میں، جہاں سے انجینئرنگ گریجویٹ نکلتے ہیں، ہمارے ٹیکنیکل اسکولوں میں، جہاں تربیت یافتہ ٹیکنیشینز نکلتے ہیں، اور ہماری موجودہ اور آئندہ صنعتی ضروریات کی آپس میں رابطے پیدا کرنا ہے۔ اس سے نہ صرف ہماری فنی مہارت بڑھے گی، بلکہ ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی۔ آخری پیچیدہ مسئلہ جسے ہم حل کر رہے ہیں، مدرسوں کی تعلیم ہے۔ پاکستان میں تقریباً 14,000 مدرسے ہیں، جن میں 10 لاکھ کے لگ بھگ غریب طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان مدرسوں میں 80% 5 مختلف وفاق المدارس کے تحت ہیں۔ مدرسوں کی مضبوط حیثیت کا راز یہ ہے کہ وہ عام طور پر اپنے طلباء کو مفت رہائش اور کھانا پینا دیتے ہیں۔ ایک طرح وہ سماجی فلاح و بہبود کے ذرائع مہیا کرتے ہیں۔ ان کی خامی اور کمزوری یہ ہے کہ یہ عموماً صرف دینی تعلیم دیتے ہیں اور ان کی طلباء میں سے چند انتہائی پسند اور دہشت گردی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ان میں اکثر کی خصوصیت صرف فرقے کو برداشت نہ کرنا اور مذہبی معاملات پہ عدم رواداری ہے۔ ہمیں وفاق المدارس سے گفتگو کر کے اس صورتحال میں تبدیلی لانی ہے۔ ہم مدارس کو اپنی عمومی تعلیم نظام میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ ضروری ہے کہ مدارس حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں اور بجائے صرف دینی نصاب تعلیم کے اپنے طلباء کو دوسرے مضامین کی تعلیم بھی دیں، جو تعلیمی بورڈ کے مطابق ہو، اور متعلقہ امتحانات منعقد کرائیں۔ حکومت نے طے کیا کہ صرف ان مدرسوں کو مالی امداد دی جائے گی جو ان احکامات کی تعمیل کریں گے۔ بالعموم 5 وفاق المدارس اسے تسلیم کر چکے ہیں، اگرچہ انہوں نے یہ بات منظور کر لی ہے کہ ہمارے دی ہوئے نصاب تعلیم کے مطابق پڑھائیں گے، لیکن وہ ہماری تعلیمی بورڈ کے نظام میں شامل ہونے کے مخالف ہیں۔ باہمی اعتماد کی کمی کے باوجود ہم ایک سمجھوتے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جلد ہی ہمارا معاہدہ ہو جائے گا اور مدرسوں کے ساتھ ہمارے تعلقات آنے والے وقتوں میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔
باقی 20% مدرسے جو وفاق المدارس سے منسلک نہیں ہیں، ان کی صرف ایک تھوڑی تعداد انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں ہے جو روز بروز کم ہو رہی ہے۔ اس بات کو دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے 150 ملین مسلمان میں انتہا پسندوں کی تعداد بہت معمولی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ یہاں پر بھی دنیا میں دوسری جگہوں کی طرح انتہا پسند اتنے زیادہ شور و غل اور غیر معمولی حرکات کرتے ہیں کہ انہیں ان کے تناسب سے کہیں زیادہ شہرت ملتی ہے، جبکہ امن پسند اور معتدل اکثریت اتنی خاموش اور بے زبان ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اقلیت میں ہوں۔ پاکستانیوں کی بڑی اکثریت اعتدال پسند و روشن خیال ہے۔ یہ بھی دوبارہ کہنا ضروری ہے کہ ہندوستان میں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ صوفیائی کرام نے پھیلایا۔ اسی وجہ سے پاکستانیوں کی اکثریت امن پسند اور دوسروں کو برداشت کرنے والی ہے۔ بالآخر ایک روز بورڈ کے امتحانوں اور معیاری نصاب تعلیم کے نتیجے میں مدرسوں کے طلباء کالج اور یونیورسٹیوں میں اپنی قابلیت کی بنا پہ داخلوں کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ دنیا میں بہت سے ملک ہیں جہاں دینی اور دنیاوی اسکول کامیابی سے ایک دوسرے کے برابر چلتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان میں بھی ایسا قائم نہ ہو سکے۔ باب نمبر 30 بہبود خواتین۔ مختارہ مائی کا نام اندرون ملک گھر گھر اور بین الاقوامی سطح پہ بھی خوب جانا پہچانا جاتا ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک انتہائی دہشتناک حادثے زنا بالجبر کی وجہ سے وہ مشہور ہوئیں۔ زنا بالجبر کے اس واقعے کے بعد بہت کچھ سنا، کہا اور لکھا گیا، اور پاکستان میں خواتین کو جن امتحانات اور دشواریوں کا سامنا ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے جسے بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ مختارہ مائی 1969 میں جنوبی پنجاب کے گاؤں میروالا میں گجر قبیلے میں پیدا ہوئیں۔ وہ طلاق یافتہ یا کم از کم اس واقعے کے وقت تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بھائی عبدالشکور نے مستوئی قبیلے کے خاتون نسیم کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہوئے تھے۔ مستوئی قبیلہ اپنا درجہ گجر قبیلے سے اونچا سمجھتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ نسیم کے دو بھائی اللہ دتا اور عبدالخالق نے نسیم اور عبدالشکور کو ایک دوسرے کے ساتھ پکڑا تھا۔ عبدالشکور کو زبردستی پکڑ کے اس کے ساتھ بدفعلی کی گئی اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ گاؤں والوں نے اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے ایک پنچایت بلائی۔ پنچایت نے فیصلہ دیا کہ عبدالشکور کو نسیم سے شادی کرنی چاہیے اور مختارہ مائی کو نسیم کے کسی ایک بھائی سے۔ نسیم کے بھائی عبدالخالق اور دوسرے چند افراد نے اس فیصلے سے اتفاق نہ کیا۔ عبدالخالق، اس کا بھائی اللہ دتا اور دو دوسرے افراد مختارہ مائی کو گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے گئے۔ عینی شاہدوں کے مطابق مختارہ مائی پریشان حال اور نیم برہنہ حالت میں کمرے سے باہر آئیں۔ بلا شبہ نہ تو مختارہ مائی کا اس میں کوئی قصور تھا، نہ ہی انہیں اپنے بھائی کے نسیم کے ساتھ غیر محتاط رویے کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ اسلام میں بدکاری اور کسی بے گناہ انسان کو کسی اور کے گناہ یا جرم کے بدلے سزا دینے کی سخت ممانعت ہے، اور اسلام میں خاندان کی لڑکی کی شادی بدلے کے طور پہ دوسرے یعنی شکایت کرنے والے خاندان میں کرنے کی رواج کی بھی ممانعت ہے۔ یہ رواج غیر اسلامی، غیر قانونی، غیر انسانی اور غیر مہذب ہے، لیکن ہمارے چند دیہی علاقوں میں رائج قابل مذمت کبیر روایتوں میں سے ایک ہے، جو نہ صرف اسلامی بلکہ ملک کے دوسرے قوانین پر بھی حاوی ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ حکومت اس قسم کے رواجوں کو دستیاب و وسائل استعمال کر کے ختم نہ کرے، بلکہ یہ تو حکومت کا فرض ہے کہ کمزور، محروم اور معاشرے کے دوسرے نچلی سطح کے افراد کی حفاظت کرے۔ یہی حکومت کا کام ہے، لیکن 160 ملین آبادی پر مشتمل ملک جو ایک وسیع رقبے پہ پھیلا ہوا ہے، اور جہاں تعلیم کی خصوصاً دیہی علاقوں میں کمی ہو، وہاں قدیم رسم و رواجوں کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں جتنا کہنا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کمرے کا واقعہ اور پنچایت 22 جون سن 2000 کو ہوئے تھے۔ 30 جون کو مقامی تھانے میں ان کے بارے میں ایک رپورٹ درج کرائی گئی۔ اخبارات کی چیخ و پکار نے میری توجہ اس طرف مبذول کرائی اور میں نے مختارہ مائی کے حق میں فوری اقدام کیے۔ میں نے انہیں تقریباً 6 لاکھ روپے بھیجے اور مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ بڑی سے بڑی رقم بھی کسی عورت کے لیے زنا بالجبر جیسے دہشتناک حادثے کا معاوضہ نہیں ہو سکتی۔ یہ مقدمہ ڈیرہ غازی خان کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت میں چلایا گیا اور 31 اگست سن 2002 کو نسیم کے دونوں بھائیوں اور ان کی 4 ساتھیوں کو سزائے موت سنا دی گئی۔ سزا یافتہ لوگوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی اور ناکافی ثبوت کی بنا پر عبدالخالق، جس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا، باقی سب لوگ بری ہو گئے۔ یہ فیصلہ 3 مارچ سن 2005 کو سنایا گیا۔ اس فیصلے کے خلاف مختارہ مائی، حقوق انسانی کی تنظیموں، غیر سرکاری تنظیموں اور حقوق نسواں کے کارکنوں نے ایک لمبی چوڑی مہم چلائی۔ 26 جون 2005 کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف مختارہ مائی کی طرف سے پاکستان سپریم کورٹ میں ایک دعویٰ دائر کیا گیا۔ بری ہونے والے لوگوں کی بنا ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے اور انہیں پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ میں اس پورے قصے میں خاموشی سے مختارہ مائی کی حمایت کرتا رہا۔ حکومت نے تقریباً 2.25 کروڑ روپے کی لاگت سے ان کے گاؤں میں ایک سکول، ایک پولیس چوکی اور خواتین کا امدادی مرکز قائم کرنے کی مدد کی۔ لاتعداد غیر سرکاری تنظیموں، سفیروں اور حقوق نسواں کے کارکنوں نے اس گاؤں کا دورہ کیا۔ مختارہ مائی کو مختلف تقریبات میں مدعو کیا گیا اور ان کی مالی اور اخلاقی مدد کی گئی۔ وزیر اعظم کی سماجی بہبود کی مشیر نے 2 اگست سن 2005 کو انہیں فاطمہ جناح طلائی تمغہ بھی دیا۔ مختارہ مائی نے تمام دنیا میں سفر کیے۔ وہ 2 فروری سن 2003 میں اسپین گئیں۔
12 اگست میں سن 2004 کو سعودی عرب، 10 جنوری 2004 کو بھارت، اکتوبر 2005، جنوری 2006 اور مئی 2006 میں امریکہ اور جنوری 2006 میں فرانس۔ بہت سے ٹیلی ویژن چینلز اور اخبارات نے ان کے انٹرویو کیے اور تمام دنیا میں انہیں بہت سے تمغے بھی ملے۔ مختارہ مائی بہت مشہور ہو گئیں، بلکہ ایک اہم شخصیت بن گئیں۔ حالانکہ ان کے ساتھ پیش آنے والے المیہ کی وجہ سے میں یہ الفاظ استعمال کرنے میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں۔ وہ اسکول اور خواتین کے بہبود کے مراکز چلا رہی ہیں اور ان کی اپنی کمپیوٹر ویب سائٹ ہے جس میں ایک سیکریٹری ان کی مدد کرتی ہے۔ ان کے ساتھ جو برا سلوک ہوا اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے دوسرے بہت سے علاقوں میں خواتین پر ہونے والی زیادتیوں کو اجاگر کر کے منظر عام پر لائیں۔ زنا بالجبر دنیا میں کہیں پر بھی ہو، ایک المیہ ہے کہ اس کا نشانہ بننے والی خاتون کے لیے انتہائی وحشتناک حادثہ ہوتا ہے۔ مختارہ مائی اور وہ تمام خواتین جنہیں ایسے المناک حادثے سے دوچار ہونا پڑا، میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ ایک خاتون کے لیے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف مقدمہ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو سرزد ہونے والے جرم سے کم پریشان کن نہیں ہوتا۔ جو خاتون اس راہ کا انتخاب کرتی ہے وہ اپنی جرأت کے لیے نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ قابل عزت بھی۔ مختارہ مائی واقعی ایک ایسی خاتون ہے۔ ان کی دلیری اور جرأت نے نہ صرف ہماری توجہ مسئلے کی طرف بلکہ ہماری توجہ سریع اور مؤثر اصلاحی تدابیر کی طرف بھی مرکوز کرائی۔ پاکستان کی خواتین تکلیف اور عدم تحفظ کی شکار ہیں، انہیں اکثر انصاف نہیں ملتا اور ایک مہذب معاشرے میں یہ ناقابل معافی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں خواتین پہ تشدد، جس میں زنا بالجبر بھی شامل ہے، جیسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس ناصور کو ٹھیک کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے ہیں۔ زنا بالجبر اور خواتین پہ تشدد ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن یہ پاکستان میں اس لعنت کے موجود ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اعتراض صرف اس وقت ہوتا ہے جب تنہا پاکستان پہ بہتان اور تہمت لگائی جاتی ہے کہ صرف پاکستان میں ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ جب پاکستان میں کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہونے کا معاملہ سامنے آتا ہے تو کبھی کبھی اس کا سب سے پہلے شکار سچ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس قسم کے معاملات کی طرف ذرائع ابلاغ سب سے پہلے توجہ دلاتے ہیں۔ یہ کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اس سے معاملے کو فوری اہمیت مل جاتی ہے اور حکومت میں عجلت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ غیر ذمہ دار ذرائع ابلاغ بنا پوری معلومات حاصل کیے اپنی طرف سے تبصرے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ادھوری معلومات کے ساتھ دیے گئے بیانات حقیقت مان لیے جاتے ہیں۔ سرکاری اداروں کے رد عمل کی رفتار سست ہو جاتی ہے، کبھی کبھی صرف غیر ذمہ داری کی وجہ سے اور کبھی اپنی تفتیش کو پوشیدہ رکھنے یا بہت سی معلومات کو خفیہ رکھنے کے لیے تاکہ ان کا قانونی موقف کمزور نہ پڑ جائے۔ سیاستدان خصوصاً حزبی اختلاف سے تعلق رکھنے والے حکومت کو بدنام کرنے کے لیے حقیقت کو موڑ توڑ کر اس جھگڑے میں کود جاتے ہیں۔ غیر سرکاری تنظیمیں NGOز بھی عموماً نیک نیتی کے ساتھ اس میدان میں آ جاتی ہیں، لیکن وہ بھی سینکڑوں غیر مصدقہ کہانیوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سچ حقیقت سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ روپے پیسہ بھی اس میں ایک کردار ادا کرنے لگتا ہے اور حقیقت گم ہو جاتی ہے۔ حکومت کو ہمارے معاشرے میں خواتین کی حالت زار کو ختم کرنے کے لیے عملی غور و فکر اور اقدامات کرنے چاہیے۔ جب بھی کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو سب سے پہلے انتظامیہ کو اسے رفع کرنے کے لیے فوری حرکت میں آ جانا چاہیے۔ صورتحال کی مکمل تحقیق کر کے آگاہ کرنا چاہیے۔ انہیں ثبوت کو خفیہ رکھنے اور رازداری برتنے پر بہت زور نہیں دینا چاہیے۔ ہم ایسے بہت سے طریقہ کار پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہبود خواتین کا مجھے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی احساس ہے۔ فوج کی افسر کی حیثیت سے میں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں خواتین کو درپیش صورتحال کا مشاہدہ کیا ہے۔ وہ مجھے ہمیشہ دگرگوں لگا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ بہر صورت یہ مباحثہ پاکستان کے سیاسی اور معاشرتی پس منظر میں ہونا چاہیے۔ میں اندرون ملک اپنے معاشرے میں خواتین سے متعلق تمام معاملات سلجھانے اور ان کا تدارک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کتاب کے توسط سے میں پاکستان میں خواتین کے مسائل کے حل کی حمایت اور مکمل تعاون کا اعلان کرتا ہوں۔ اندرون ملک خواتین کے حقوق کی مقامی حمایتوں کے خیالات میرے خیالات سے مختلف نہیں ہیں۔ شاید ہمارا اختلاف ہمارے متفقہ مقاصد کو حل کرنے کے لیے طریقہ کار کی وجہ سے ہے۔ جب ہم خواتین کے لیے مساوی حقوق مانگتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ لگانا ضروری ہے کہ کن معاملات میں خواتین مردوں سے بہتر کام کر سکتی ہیں، کن میں وہ مردوں کی طرح کام کر سکتی ہیں، اور جہاں وہ مردوں کی طرح کام نہ کر سکیں تو ان معاملات میں انہیں تحفظ اور حمایت کی ضرورت ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم بدتریز آگے بڑھتے ہوئے ایک جامع طریقہ کار کے تحت خواتین کو ان شعبوں میں ترقی دیں جن میں انہیں مدد اور بہتری کی ضرورت ہے۔ میرا پہلا ہدف خواتین کو سیاسی میدان میں بااختیار بنانا ہے۔ سیاسی طور پہ بااختیار ہونے کی صورت میں انہیں اپنا مستقبل خود بنانے کا موقع ملتا ہے۔ بااختیار ہونے کے باعث انہیں حکومت کے اعلیٰ ترین محکموں میں اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا موقع ملتا ہے۔ پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ مقامی، صوبائی اور وفاقی حکومتی سطح پہ خواتین کو سیاسی طور پہ بااختیار بنانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ ہم نے $4.3 ملین کی لاگت سے خواتین کو سیاسی امور کی تربیت دینے کے لیے ایک اسکول قائم کیا۔ سن 2006 تک تقریباً 27,000 خواتین تربیت پا چکی ہیں۔ ہم نے خواتین کے حقوق کی نگرانی کے لیے
قومی کمیشن برائے حیثیت نسواں نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن قائم کیا اور ایک اصلاحی عمل کا منصوبہ صنفی اصلاحات کا لائے عمل شروع کیا تاکہ خواتین کی سماجی آزادی اور ان کی اضافی نمائندگی کو حتمی شکل دی جائے، اور اس کے تمام اخراجات حکومت پاکستان نے ادا کیے۔ ان کوششوں سے خواتین کو آگے بڑھنے میں بہت مدد ملی ہے۔ آج خواتین ہر سطح کی عوامی عہدوں پر کام کر رہی ہیں۔ 7 وفاقی کابینہ میں 6 صوبائی وزیر، 10 پارلیمانی سیکریٹری اور 12 سینیٹ اور قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی سربراہ ہیں۔ علاوہ ازیں پہلی مرتبہ ایک خاتون پاکستان کی مرکزی بینک کے گورنر کے باوقار اور طاقتور عہدے پر فائز ہیں۔ فوج میں ایک خاتون میجر جنرل ہیں۔ پہلی مرتبہ سندھ ہائی کورٹ میں 2 خواتین جج مقرر کی گئی ہیں۔ ایک خاتون پہلی مرتبہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بنی ہیں۔ خواتین فوج میں بھی بھرتی ہوئی ہیں اور پائلٹوں کی حیثیت سے فضائیہ میں بھی ہیں۔ لڑکیوں کو خصوصی مراعات کے ذریعے تعلیم کی طرف مائل کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان سب سے اچھے نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ شہروں میں لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش میں لڑکوں کی نسبت زیادہ آگے ہیں۔ حقیقت میں لڑکیوں کی کارکردگی لڑکوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ خواتین کو اقتصادی طور پہ بھی بااختیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہنر سکھانے کے کئی تربیتی مراکز کھولے گئے ہیں جنہیں انہیں چھوٹے چھوٹے قرضے لینے کی سہولت ہے۔ خواتین کا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ حال ہی میں خواتین کی بنائی ہوئی مصنوعات کی ایک بہت بڑی نمائش کراچی میں منعقد کی گئی تھی۔ مجھے اس کے انعقاد کو ممکن بنانے کا شرف حاصل ہوا۔ 1 لاکھ سے زائد خواتین نے اس میں حصہ لیا۔ ہمیں خواتین پہ تشدد اور ان کے خلاف امتیازی قوانین کے خاتمے کے لیے لڑنا ہے۔ قومی اسمبلی نے کاروکاری کے خلاف ایک قانون مقرر کیا، لیکن یہ اس کا حتمی جواب نہیں ہے۔ کاروکاری ایک شیطانی عمل ہے جو پاکستان کے چند غیر ترقی یافتہ علاقوں میں رائج ہے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، لیکن کچھ مسلمان ہی زمانے قدیم سے اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ صرف قانون سازی ہی نہیں بلکہ تعلیم اور روشن خیالی بالآخر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ حکومت نے ایک بڑا قدم تو لے لیا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد ہونے میں وقت لگے گا۔ قانون کی مدد اور تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کے لیے قومی سطح پہ قومی کمیٹی برائے انسداد تشدد برخلاف نسواں تشکیل دی گئی ہے۔ ساز و سامان سے آراستہ امدادی مراکز اور پناہ گاہیں کھولی گئی ہیں اور پولیس تھانوں میں خاص ٹیلی فون نمبروں پہ خواتین کی شکایات وصول کرنے کے لیے خصوصی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ان تمام مسائل میں سب سے پیچیدہ اور نازک مسئلہ حدود قوانین کا ہے، جو 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے جو کھلے عام مذہبی انتہا پسندوں سے راہ و رسم رکھتے تھے لاگو کیے۔ اس میں زنا، زنا بالجبر اور چوری کے لیے سزائیں مقرر ہیں۔ مذہبی حلقے خصوصاً ان کی سیاسی جماعتیں ان قانون کی اسلامی روایت کے مطابق سمجھتی ہیں، لیکن اکثر خواتین، دانشور اور بہت سے روشن خیال مذہبی مفکر اور علماء ان قوانین کو اسلام کی غلط تشریح اور خواتین کے خلاف امتیازی سلوک پر مبنی کہتے ہیں۔ اس قانون نے تمام دنیا میں ہمارے بارے میں انتہائی خراب تصور پھیلایا ہے، جس سے ہمیں بے انتہا نقصان ہوا ہے۔ اس وقت قومی کمیشن برائے حیثیت نسواں اس پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ اس مسئلے کو محتاط سیاسی اور آئینی طریقوں سے حل کرنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں نڈر ہو کر ماضی کی غلطیوں کو صحیح کرنا چاہیے۔ ہم نے خواتین کی سماجی آزادی کے لیے ایک ناقابل تنسیق طریقہ کار شروع کر دیا ہے جو انشاءاللہ بالتدریج مگر تیزی سے آگے بڑھے گا۔ خواتین اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور بہت سے مرد اب یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں یہ سلسلہ روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ باب نمبر 31 روشن پاکستان۔ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ بیرون ملک پاکستان کا تاثر اتنا خراب ہو چکا ہے کہ دنیا اب اسے صرف دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے جانتی ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے کو صرف ایک متعصب اور غیر ترقی پسند معاشرہ سمجھتے ہیں۔ ہم کتنا ہی کہیں کہ پاکستانیوں کی بہت بڑی اکثریت اعتدال پسند ہے اور صرف ایک غیر اہم چھوٹا سا عنصر انتہا پسند ہے، اور یہ کہ ہمارے قومی مزاج کو مغرب میں افغانستان اور مشرق میں کشمیر کے ہنگامہ خیز تلاطم سے بے انتہا نقصان پہنچا ہے، نہ کہ ہمارے معاشرے یا ہمارے ملک کی حدود کے اندرونی حالات سے۔ لیکن اس پیغام کو بیرونی دنیا میں کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پاکستان کی زیادہ سچی تصویر، جسے میں روشن تصویر کہتا ہوں، سیاحت، کھیل اور تمدن کے فروغ کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے یہاں غالباً دنیا کے پہاڑوں میں سے بہترین اور چند بلند ترین پہاڑی سلسلے، خوبصورت سمندری ساحل جو جنوب میں ہے، عظیم دریا، بیاب و گیا ریگستان، گھنے جنگل اور بدھو، ہندوؤں اور سکھوں کے مذہبی مقامات ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سی ایسی مذہبی اور تاریخی عمارتیں، آثار اور عجائب گھر ہیں جن کا تعلق زمانے قدیم سے ہے۔ اس کے باوجود ہمارے یہاں بمشکل ہی سیاحت ہوتی ہے۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ 9/11 سے پہلے بھی ہم اپنے آپ کو مؤثر طریقے سے دنیا سے روشناس کرانے میں ناکام رہے ہیں۔ علاوہ ازیں ہم اس قسم کی سہولتیں اور مراکز مہیا کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں جو سیاحت کے فروغ کے لیے ضروری ہیں۔ اب تو ہماری انتہا پسندی ملک ہونے کی شہرت اور دوسرے ممالک کی اپنے باشندوں کو پاکستان کا سفر نہ کرنے کی ہدایت سیاحت کے فروغ میں رکاوٹ ہے۔ مجھے اپنی قوتوں اور کمزوریوں کا احساس ہے۔ ہم نے اپنے ٹیلی فون نیٹ ورک بہتر کر لیا ہے اور مشرق میں کراچی سے لے کر مغرب میں گوادر تک
जो हमारी नई बंदरगाह है, समंदर के किनारे-किनारे फैली हुई एक खूबसूरत सड़क मुकम्मल कर ली है। ये सड़क बहुत से छोटे-बड़े साहिली शहरों और उसके रास्ते में आने वाले खूबसूरत मकामात को एक दूसरे से मिलाती है। हमने अपने कोहिस्तानी शुमाली इलाका जात में तमाम बड़ी वादियों यानी चित्राल, कागान, गिलगित, हिंजा और सकर्दू को आपस में मिला दिया है। उस सड़क के ज़रिए सयाहों का एक वादी से दूसरी वादी में जाना बहुत आसान हो गया है और अब उन्हें हर मर्तबा हवाई अड्डे से वापस आना-जाना नहीं पड़ता। अब हम मकामी और गैर मुल्की सयाहों को कायल करने के लिए अपनी सियाहती इस्तेदाद को शोहरत देने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें दूसरी ज़रूरियात ख़ुसूसन होटल और मोटेल बनाने की हौसला अफ़ज़ाई होगी और गैर मुल्की सयाह ज़्यादा बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तरफ राग़िब हो सकेंगे। मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, लेकिन किसी भी खेल में माहिर नहीं। पाकिस्तान अपनी तारीख के मुख्तलिफ वक्तों में अच्छा खासा खेलों का दिलदादा मुल्क रहा है। हम क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, हत्ता कि ब्रिज और गैर पेशेवराना बिलियर्ड और स्नूकर तक में आलमी सतह के खिलाड़ी रहे हैं। ज़िया महमूद, जो बिलाशुबा दुनिया में ब्रिज के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी हैं। हाशिम खान, जहांगीर खान और जान शेर खान दुनिया में स्क्वाश के बेहतरीन खिलाड़ियों में रहे हैं और इन तीनों में जहांगीर बेहतरीन है। अगर हॉलीवुड को उनके गम, हौसले और अज़्म की कहानी मालूम हो जाए तो वो चैरिट्स ऑफ फायर की तरह एक और फ़िल्म बना देंगे। हम में से जो भी उनसे शनास आए वो समझते हैं कि वो दुनिया के बेहतरीन एथलीट हैं। हम आला सतही एशियाई एथलेटिक खेलों में भी हिस्सा लेते हैं। खेल कूद के ज़रिए ऐसी तफरीह मुहैया कर सकते हैं जो समाजी सख्तियों का दबाव ज़ायल करने का वसीला बनती है। सन 1999 में हमारी खेलों की कारकर्दगी बहुत निचली सतह पे थी। इस वजह से मैंने खेलों से मुतल्लिक सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया। सबसे पहले हमने खेलों के इदारों की जो बेईमानी और यार दोस्तों को नवाजने के मराकज़ बन गए थे, तंजीमों की। इस तरह हमने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और दूसरे खेलों के इदारों की तंजीमों की ताकि उनमें आला मयार और बेहतर कारकर्दगी मुतारिफ कराई जाए। उसके बाद हमने एक हिकमत अमली के तहत पूरे मुल्क के लिए मुकाबलों पर मबनी खेलों का एक दिलचस्प और 3 सतही निज़ाम तरतीब देने में मदद की। उसमें स्कूलों और कॉलेजों के माबैन मुकाबले, इलाकाई और ज़िले सतहों पे और पब्लिक और कॉरपोरेशन की सतह पर मुकाबले मुनक्किद कराए। हम कोशिश कर रहे हैं कि निजी शोबे की हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं और वो खेलों की टीमें और खेल मुनक्किद कराने की सरपरस्ती करें। इस तरह हमें उम्मीद है कि मुल्क भर से अच्छे खिलाड़ी मैदान में आएंगे और लोग खेलों से मानूस होंगे। इससे कौमी सतह पे हमारी खेलों का मयार बढ़ेगा और तफरीह के भूखे अवाम को दिलचस्पी के मौके भी फराहम होंगे। दुनिया में कम लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान रंगारंग माशरती विरसों से माला माल है। हमारे मुल्क में तकरीबन कबल अज़ तारीख के मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के आसार, मेहरगढ़ के तहज़ीब, सिकंदर आज़म और अंग्रेज़ों के राज की तारीख मौजूद है। सिकंदर और अंग्रेज़ दोनों ने हमारे मुल्क पर अनमिट नकूश छोड़े हैं। दूर दराज वाक़ई चित्राल की वादी कैलाश में रहने वाले कैलाश कबीले के लोगों का सिलसिला नस्ब सिकंदर की फ़ौज से मिलता है, जो वहाँ से वापस गई थी मगर उसका एक हिस्सा वहीं क़याम पज़ीर हो गया था। हमारे इलाके मुग़ल दौर की यादगारों, मुसलमान सूफ़िया कराम की ख़ानक़ाहों और अंग्रेज़ों के साम्राज्यी दौर की यादगारों से भरे पड़े हैं। टेक्सला, सवाबी और सवात में बुद्धों के, कटास राज में हिंदुओं के, हसन अब्दाल और ननकाना साहब में सिखों के मुक़द्दस मकामात हमारे विरसे के पस मंज़र और रंग भरते हैं। जब आप हमारी सरज़मीं पे चलते हैं तो तारीख़ के साथ-साथ चलते हैं। हर पत्थर, गली, कूचे और हर कोने, हत्ता कि हमारे हिमालय, कराक्रम और हिंदू कश जैसे अज़ीम कोहिस्तानी सिलसिलों की हर चोटी की कोई न कोई कहानी है। पाकिस्तान के चारों सूबे अपने-अपने मख़सूस तहज़ीब व तमदन के गहवारे हैं। मौसीकी, रक़्स और फ़नून लतीफ़ा हमारे मुल्क में हज़ारों साल से फल-फूल रहे हैं। ये भी एक इत्तफ़ाक़ है कि ये पाकिस्तान के इंतहाई ढका-छुपा राज़ रहा है। उससे बदतर ये कि मज़हबी इंतहा पसंद और गैर तरक्की पसंद कौमें उन सक़ाफ़ती सरगर्मियों को गैर इस्लामी कहती हैं। माज़ी की हुकूमतों में किसी को ये जुर्रत नहीं थी कि उन्हें बताएँ कि वो गलत हैं। उन सबको एक बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत थी। हमें अपनी कौमी ज़िंदगी में तमदनी, यकजहती और मामूल की सरगर्मियाँ वापस लानी थीं। मैंने पाकिस्तान की सकाफ़त को फ़रोग़ देना शुरू किया। मैंने फ़ौज को हुक्म दिया कि वो कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार की ऐसी तज़ीयो आराइश करें जो वबाए कौम के शयान शान इज़हार अक़ीदत की मज़हर हो। आज हज़ारों लोग वहाँ जाकर उसके गिरदो-पेश की खूबसूरती को सराहते हैं। हमने इस्लामाबाद में एक आलीशान कौमी यादगार पाकिस्तान के अवाम के नाम तामीर की है। उसमें एक ज़ेरे ज़मीन अजायब घर है जो तहरीक पाकिस्तान की यादगारों पे मुश्तमिल है। एक और शानदार यादगार वाल्टन लाहौर में जिसका नाम बाब पाकिस्तान रखा गया है, ख़ास उसी जगह ज़ेरे तामीर है, जहाँ कायद-ए-आज़म ने उन 1 लाख मुहाजिरीन से जो भारत से नकल मकानी करके आए थे खिताब किया था। उसके अलावा मैंने एक पुरअज़्ज़म मंसूबे के तहत इस्लामाबाद में कौमी विरसा अजायब घर शुरू किया, जो पाकिस्तान की इलाकाई सकाफ़त और रस्म व रवाज की अक्कासी करेगा। ये मंसूबा अक्सी मुफ्ती की ज़ेरे निगरानी पाए तकमील को पहुँच चुका है। अक्सी मुफ्ती हमारे फ़नून लतीफ़ा और सकाफ़त से दिलो जान से वाबस्ता हैं और उन्होंने इस मंसूबे पे मिसाली काम किया है।
یہ عجائب گھر اب بہت سے مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ میں نے فنون لطیفہ کی میدان میں موسیقی، ڈرامہ اور رقص کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم نے کراچی میں ایک نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کھولی ہے، جو تھیٹر کے معروف فنکار ضیاء محی الدین کی زیر نگرانی چل رہی ہے۔ ہم نے اسلام آباد میں نیشنل کونسل آف آرٹس قائم کی ہے، جس میں ایک آرٹ گیلری بھی ہے۔ دونوں ادارے نوجوانوں کو فنون لطیفہ کی طرف راغب کر رہے ہیں، خصوصاً موسیقی کی طرف۔ آخر میں، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہمارے ذرائع ابلاغ کو آزاد کرنے کی حکمت عملی کے بعد بہت سے نجی ٹیلی ویژن چینلز کھل گئے ہیں۔ ہمیں دنیا کے سامنے اپنی تصویر بہتر بنانے کے لیے تمام محاذوں پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شکست دینی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی جگہ ہمیں ایک اچھا ثقافتی، پرکشش اور اقتصادی طور پہ متحرک متبادل بھی پیش کرنا ہے۔ پاکستان کو بیرونی ممالک میں پذیرائی دلانے کے لیے ذرائع ابلاغ کو کمر کس لینی چاہیے۔ باب نمبر 32، قیادت کا امتحان۔ 8 اکتوبر 2005 کی صبح 8:52 پر لاکھوں پاکستانیوں پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ ریکٹر اسکیل پر 7.6 درجے کا زلزلہ ہماری دشوار گزار شمالی علاقوں پہ واقع صوبہ سرحد اور آزاد کشمیر میں آیا، جس نے چند ہی لمحوں میں بہت بڑے پیمانے پہ تباہی مچا دی۔ اس تباہی نے تقریباً 30,000 مربع کلومیٹر کے علاقے کو متاثر کیا اور اس میں 35 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، 73,000 ہلاک، 5 لاکھ گھر اور دوسری عمارتیں تباہ ہوئیں۔ اکثر تعلیمی ادارے، صحت کے مراکز اور سرکاری عمارتیں یا تو سفح ہستی سے مٹ گئیں یا بری طرح ٹوٹ پھوٹ گئیں، حتیٰ کہ ہمارے دارالحکومت اسلام آباد پر بھی اس کا اثر ہوا اور ایک بلند و بالا رہائشی عمارت مارگلا ٹاورز بھی منہدم ہو گئی، جس میں وہاں رہائش پذیر بہت سے لوگ ہلاک ہوئے اور سینکڑوں ملبے کے نیچے دب گئے۔ پوری قوم سکتے میں آ گئی۔ جیسے جیسے اطلاعات آتی رہیں، اس تباہ کاری کی وسعت کا مجھے، حکومت، قوم اور تمام دنیا کو اندازہ ہونے لگا۔ شروع میں مجھے کوئی اطلاع نہیں تھی کہ آزاد کشمیر اور صوبہ سرحد میں کیا ہوا ہے۔ مجھے صرف اسلام آباد میں گرنے والی عمارت کے بارے میں خبر آئی تھی۔ میں فوراً موقع پہ پہنچا، لیکن جیسے ہی مجھے شمالی علاقوں سے اطلاعات آنے لگیں، میں نے فوج کی چیف جنرل سٹاف کو حکم دیا کہ وہ متاثرہ علاقے پہ پرواز کر کے بربادی کی وسعت کا اندازہ لگائیں۔ مارگلا ٹاورز کے انہدام نے مجھے احساس دلایا کہ لوگوں کی جانیں بچانے کی تیاریوں اور ساز و سامان کی فراہمی میں ہم کتنے غیر ترقی یافتہ ہیں۔ میں ترکی اور برطانیہ کی فوری رد عمل پہ ان کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور انہوں نے ہنگامی بنیادوں پہ ساز و سامان سے لیس، تربیت یافتہ اور جان بچانے والے عملے پر مشتمل ٹیمیں روانہ کیں۔ بہت سے لوگوں کی جانیں ان چند بہادر اور نڈر افراد اور ان کے سونگھنے والے کتوں کی وجہ سے بچیں۔ یہ ٹیمیں صوبہ سرحد اور آزاد کشمیر بھی گئیں اور وہاں پر انہوں نے اتنا ہی عمدہ اور مؤثر کام کیا۔ ہم ان کے بے انتہا شکر گزار اور احسان مند رہیں گے۔ چیف آف جنرل سٹاف شام 5 بجے جب واپس لوٹے تو متاثرین زلزلہ کا پہلا گروپ بھی ان کے ساتھ آیا، جسے راولپنڈی کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ تباہی کی وسعت کا اندازہ ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اگلی صبح بذات خود زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کروں گا، نہ صرف نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے بلکہ زخمیوں، بے گھروں اور غمزدہ افراد کی دلجوئی کے لیے بھی۔ فوج نے انتہائی سرعت سے کارروائی کی۔ تودے گرنے کی وجہ سے علاقے کی سڑکیں بند ہو گئی تھیں۔ فوج کے انجینئروں کو حکم دیا گیا کہ وہ فوراً حرکت میں آئیں اور ان سڑکوں کو کھولیں۔ تقریباً 50,000 فوجی پنجاب کی چھاؤنیوں سے وہاں بھیجے گئے۔ ہمارے افواج اور فضائیہ کے تمام ہیلی کاپٹر فوری امداد اور متاثرین کو وہاں سے نکالنے کے لیے حرکت میں آ گئے۔ میں 9 اکتوبر کی صبح 9:30 بجے تباہ شدہ علاقے کا جائزہ لینے کے لیے گیا۔ ہم صوبہ سرحد میں 2 اور آزاد کشمیر میں 3 مقامات پر گئے۔ صوبہ سرحد کا قصبہ بالا کوٹ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا تھا۔ میں نے جو دیکھا وہ انتہائی دلگداز اور تکلیف دہ تھا۔ ایک بھی عمارت سلامت نہیں بچی تھی۔ قصبے کی پوری انتظامیہ تہس نہس ہو چکی تھی۔ جو زندہ بچے تھے وہ سکتے کی عالم میں کھڑے تھے۔ میں بمشکل ان کی پتھرائی ہوئی آنکھیں، دہشت زدہ تاثرات اور چہروں پہ پھیلی ہوئی یاس اور ناامیدی دیکھنے کی تاب لا سکا۔ بدقسمتی سے اس وقت انہیں ہمدردی سے اور محبت کے الفاظ اور مدد فراہم کرنے کے عزم کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ میں جہاں بھی گیا وہاں زیادہ تر فوجی اور سول ڈاکٹروں کو عارضی پناہ گاہوں اور خیموں میں مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا۔ مظفر آباد میں جو آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے، یہ دیکھ کر میں متعجب اور بہت خوش ہوا کہ ترکی کی ایک میڈیکل ٹیم وہاں کام کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے پہلے وہاں کیسے پہنچ گئی؟ میں نے ہمارے عوام کی بے لوث خدمت اور محبت کے اظہار ان کا شکریہ ادا کیا۔ مظفر آباد میں تقریباً دوپہر 1 بجے مجھے ایک اچھی خبر ملی کہ فوج کی انجینئروں نے شہر آنے والی 2 سڑکوں میں سے ایک کھول دیا ہے۔ وہ یقینی طور پہ رات کو حرکت میں آئے ہوں گے اور کام ختم کرنے کے لیے تاریکی میں کام کیا ہوگا۔ دوسرے شہروں میں جانے والی اور سڑکیں بھی 2 دن کے اندر کھل گئیں، لیکن دور دراز وادیوں میں ذرائع آمد و رفت کی مرمت کرنے میں ہفتوں لگے۔ ان علاقوں کا انحصار ہیلی کاپٹر کے ذریعے مدد پہنچنے پر تھا۔ اپنے دفتر واپس آ کر میں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور PRI پریزیڈنٹ ریکنسٹرکشن انیشیٹو شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کاوش کے 4 حصے تھے: جانیں بچانا، امداد، تعمیر نو اور بحالی۔
ہم نے امدادی کارروائیوں اور جان بچانے کی کوششوں کو منظم کرنے کے لیے پہلے فیڈرل ریلیف کمشنرز آرگنائزیشن قائم کی، بعد میں کاوش کی تیسرے اور چوتھے حصوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایرا ارتھ کوئک ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیشن اتھارٹی قائم کی۔ جان بچانے کی کارروائیوں میں تقریباً ایک مہینہ چلتی رہیں۔ بغیر تکنیکی مہارت اور ساز و سامان کے پاکستان خود اس کام کو بخوبی انجام دینے کے لائق نہیں تھا۔ ہم برطانیہ اور ترکی کے فوری رد عمل کا، جو انہوں نے اپنے ماہرین کو بھیج کر دکھایا، ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ انہوں نے بہت سی جانیں بچائیں۔ چونکہ لاکھوں لوگ بے گھر تھے اور سردیاں آ رہی تھیں، لہٰذا ہماری دوسری مصروفیت امدادی کارروائیاں تھیں۔ اس کے 3 حصے تھے: قحط روکنے کے لیے خوراک اور پانی لانا، طبی امداد، مال جان بچانے کی دوائیاں مہیا کرنا، میدانی ہسپتالوں کو منظم کرنا اور بے گھر لوگوں کو پناہ گاہیں مہیا کرنا۔ پاکستان مغرب کے آسودہ حال ملکوں کی طرح نہیں ہے، جن کے پاس وسیع ذرائع، سماجی تحفظ اور سماجی بہبود کے منظم ادارے ہیں۔ حالانکہ حکومت ناگہانی آفتات سے نمٹنے کے لیے امدادی اشیاء کی ایک مقدار اپنے گوداموں میں رکھتی ہے، لیکن نجی خیراتی اور امدادی تنظیمیں کافی حد تک حکومت کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ پوری قوم اپنے زلزلہ زدہ ہم وطنوں کی مدد کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور بے شمار لوگوں اور لاتعداد رضاکاروں تنظیموں نے امدادی اشیاء کے عطیے جمع کیے اور بھیجے۔ سینکڑوں ڈاکٹر، مقامی اور غیر ممالک میں کام کرنے والے پاکستانی اور غیر ملکی مدد کے لیے میدان میں آ گئے۔ پاکستانیوں اور ہمارے غیر ملکی دوستوں کی فیاضی اتنی ہی مؤثر تھی جتنی تباہی بعید از قیاس تھی۔ غیر سرکاری اور اقوام متحدہ کی تنظیموں کے علاوہ تمام دنیا نے اپنے دل کھول دیے۔ پاکستانی قوم ان کی بے مثال ہمدردی اور ہنگامی بنیادوں پر فراہم شدہ سخاوت و فیاضی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ان تمام معاملات میں میری حکومت کا کام مختلف شعبوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ ہم نے محسوس کیا کہ اگر زلزلہ زدہ علاقے میں بھاری مقدار میں آنے والی امدادی اشیاء کو باضابطہ کنٹرول اور منظم نہ کیا گیا اور ہمارے زیر بار اور مواصلاتی نظام کو صحیح حالت میں نہ رکھا گیا تو پورا نظم و نسق انتشار اور بدنظمی کا شکار ہو کر ختم ہو جائے گا۔ فوج واحد ادارہ ہے جو یہ ذمہ داری انجام دے سکتا تھا۔ اس وجہ سے ہم نے فوج کے 10 بریگیڈ اور تقریباً 50 بٹالین متاثرہ علاقے کے طول و عرض میں مختلف کاموں پہ پھیلا دیے۔ ان مقامات کا نام ہم نے نوڈز رکھا۔ ان کے ٹیلی فون نمبرز اور نگران افسران کے نام ذرائع ابلاغ کے ذریعے تشہیر کر دیے گئے تاکہ وہ ہر شخص جسے مدد کی ضرورت ہو ان تک رسائی حاصل کر سکے۔ اسی طرح فوج نے تمام آنے اور جانے والی ٹریفک کو منظم کیا اور ضرورت کے مطابق امدادی اشیاء بھیجیں اور تقسیم کی۔ یہ نوڈز ٹیلی کمیونیکیشن کے مرکز بھی تھے۔ ہم نے 2 ہوائی اڈے بھی امدادی اشیاء کی آمد کے لیے مخصوص کر دیا اور ان اڈوں پر امدادی اشیاء کو تقسیم کرنے کے لیے ایک تنظیم قائم کی۔ پہاڑوں میں بھی آگے کی طرف 6 اڈے قائم کیے اور متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان ہوائی جہازوں سے گرا کر آگے خچروں پر اور پیدل لے کر جانے کے لیے آرمی نوڈز پر مبنی ایک تنظیم تشکیل دی۔ اگر میں امریکہ اور برطانیہ کا اپنے شنوک ہیلی کاپٹروں کے ذریعے مدد کا تذکرہ نہ کروں جو انہوں نے امدادی اشیاء کو تباہ شدہ علاقوں میں لے جانے کی تو یہ میری کوتاہی ہوگی۔ کسی بھی طرح کی امدادی اور جان بچانے کی کارروائیوں میں وقت انتہائی اہم ہوتا ہے اور شنوک کے بغیر ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ مجھے نہ صرف حکومتوں بلکہ ترکی اور سعودی عرب کی عوام کی دی ہوئی امداد کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں ادویات، کھانا اور خیموں جیسی امدادی اشیاء مہیا کرتے رہے۔ ان کی حکومتوں نے عوام کو عطیات جمع کرنے کے لیے خصوصی مہمات چلائیں۔ دونوں ملکوں کی عوام نے ہمارے لیے اپنے دل کھول دیے۔ اسکولوں کے بچے جنہوں نے اپنے جیب خرچ اور بہت سے غریب لوگوں نے اپنے قیمتی اثاثوں کے عطیے دے کر ہمارے دل مول لیے۔ غالباً ایک سب سے اچھا فیصلہ جو میں نے امدادی کارروائیوں کے چند ہفتوں کے اندر ہی اندر کیا وہ اس علاقے میں روپے پیسے کا استعمال دوبارہ شروع کرنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لاکھوں لوگوں کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں بچا تھا۔ مریض جو میدانی ہسپتالوں یا دور دراز واقع ہسپتالوں میں لے جائے گئے تھے ان کے پاس گھر واپس آنے تک کے لیے رقم نہیں تھی۔ زلزلہ زدہ علاقے میں تمام چھوٹے چھوٹے دکانداروں کے کاروبار بٹ گئے تھے۔ تجارتی سرگرمیوں کا شائبہ تک باقی نہیں تھا، نہ وہاں کوئی بیچنے والے تھے نہ خریدنے والے۔ ہم نے ان تمام لوگوں میں جو بے گھر ہو گئے تھے یا زخمی ہو گئے تھے یا جو ہلاک شدگان تھے یا گم شدہ لوگوں کے عزیز تھے فوری طور پر رقومات بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً 3 مہینے میں $350 ملین کے لگ بھگ رقم تقسیم کی گئی۔ اس حکمت عملی نے واقعی کرامات کر دکھائیں۔ تجارتی سرگرمیاں شروع ہو گئیں، لوگوں نے خود اپنی تعمیر نو کی کوششیں شروع کر دیں اور معاشی زندگی واپس آنے کے آثار نظر آنے لگے۔ شک اور مایوسی پھیلانے والوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ دسیوں ہزار لوگ زخمی سے، ہزاروں بھوکوں سے اور مزید ہزاروں بیماری اور وباؤں سے ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ نہ ہوا۔ انہوں نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ دسیوں ہزار لوگ ہمالیہ کی سردیوں میں جو عنقریب آنے والی تھی منجمد ہو کر ہلاک ہو جائیں گے۔ میں ایسے لوگوں کو بغیر معلومات کے ہراس پھیلانے والے کہتا ہوں جو کمزور سوچ، کمزور دل اور اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو بے وقوف ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کی پیشن گوئیاں غیر معمولی طور پہ بڑھا چڑھا کر کی گئی تھیں۔ تعمیر نو میں زیادہ پیچیدہ اور لمبا عرصے تک چلنے والی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے تجزیہ کیا کہ دنیا میں یہ کارروائیاں کس طرح کی گئی ہیں، خصوصاً امریکہ کے طوفان
کیٹرینا اور جنوبی مشرقی ایشیا کے سونامی کے بعد کی جانے والی کارروائیوں کی روشنی میں تقریباً 4 لاکھ مکانات، سکول اور سرکاری عمارتیں تعمیر کرنے کی ضرورت تھی۔ ہم نے سوچا کہ مکانات کی تعمیر کے لیے لوگوں پر سرکاری حل ٹھونسنا نہ تو عقل مندی ہوگی اور نہ اس پر عمل درآمد ہو سکے گا۔ اس وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ تباہ شدہ مکانات کے مالکوں کو نیا مکان تعمیر کرنے کے لیے ایک محدود رقم مع زلزلے کے محفوظ مکان کا نقشہ دے دیا جائے۔ سکول اور اسپتال کے لیے ہم نے ہر علاقے کو اپنی تعلیمی اور صحت کی ضروریات کی بنیاد پر پرائمری، مڈل، ہائی اسکول، کالج اور مختلف نوع کی ڈسپنسریاں اور اسپتال فراہم کرنے کی حکمت عملی تیار کی۔ جہاں تک مظفر آباد کی سرکاری عمارتوں کا تعلق ہے، ہم نے انہیں شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے نقطۂ نظر سے متبادل جگہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بحالی کی بیواؤں، یتیم بچوں اور معذوروں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہم نے ابتدا میں آشیانہ کے نام سے اسلام آباد کی اطرافی میں بحالی کے مراکز قائم کیے، جنہیں بعد میں آزاد کشمیر اور سرحد کے متعلقہ علاقوں میں منتقل کرنا تھا۔ میری فکر تعمیر نو اور بحالی کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے مالی اور دوسرے ذرائع تھے جو ہمیں طویل مدت کے لیے درکار ہوں گے۔ حکومت پاکستان نے عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور اقوام متحدہ کی تنظیموں کے ساتھ مل کر زلزلے سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے ایک نشست کا انعقاد کیا۔ ہم چاہتے تھے کہ شروع سے ہی ہماری ضروریات پر سب کا اتفاق ہو۔ تخمینہ $5.2 تھا، اب $1.6 ارب ایک سال کی امدادی کارروائیوں کے لیے، $3.6 ارب تعمیر نو کے لیے اور $100 ملین بحالی کے لیے۔ ان سب اندازوں کے بعد میں نے اسلام آباد میں بین الاقوامی امداد دینے والے ایک کانفرنس منعقد کی۔ میں نے ایک صدارتی امدادی فنڈ بھی قائم کیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت فخر محسوس ہوا کہ بین الاقوامی برادری نے انتہائی وسیع پیمانے میں اس کانفرنس میں شرکت کی۔ 76 ملکوں کے نمائندے موجود تھے اور ان سب نے مجموعی طور پر $6.4 ارب کی امداد کے، کچھ عطیات کی صورت میں، کچھ آسان قرضوں کی شکل میں وعدے کیے جو ہمارے ہدف میں $1.2 ارب زیادہ تھے۔ پوری پاکستانی قوم اور میں بذات خود ہماری ضرورت کے وقت ایسی وسیع القلبی کے مظاہرے پہ دنیا کے شکر گزار ہیں۔ صدارتی ریلیف فنڈ میں بھی مقامی اور غیر ملکوں میں مقیم پاکستانیوں اور تنظیموں نے انتہائی فراخ دلی سے بھاری عطیات دیے۔ شروع میں 2006 تک یہ فنڈ $170 ملین سے تجاوز کر چکا تھا۔ زلزلہ ایک حکم خداوندی تھا جس سے لوگوں کو بے انتہا تکالیف اور نقصانات پہنچے، لیکن بحالی کی کوششیں سرکاری اور نجی، مقامی اور بین الاقوامی، اضطراری اور منظم بھی حکم خداوندی سے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ہزاروں احکامات میں شامل ہیں۔ اتنی زیادہ امداد اور نیک تمناؤں کے ساتھ اس علاقے کے لوگ انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے اور ہم ہمیشہ احسان مند رہیں گے۔ اختتامیہ افکار۔ کبھی کبھی جب میں اپنی گزری ہوئی زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں سوچتا ہوں تو ان سب عنایتوں اور مہربانیوں کے لیے جو اس نے مجھے عطا کیں، میں دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک متوسط خاندان میں پروان چڑھنے والے لیکن ایک امتیازی معاشرے میں رہنے والے کسی فرد کو عام طور پر اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنے کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے دلی سے کراچی تک کے پرخطر سفر کے آغاز سے اب تک ایک متلاطم زندگی گزاری ہے۔ نہ تو مجھ میں وہ ذہانت نظر آتی تھی اور تھی بھی نہیں جس سے میرے شاندار مستقبل کی نشاندہی ہوتی۔ فوج میں ایک سنجیدہ پیشہ ور افسر کی بجائے ایک بے قاعدہ، خوش و خرم اور اعتراضات کرنے والا افسر سمجھا جاتا تھا۔ میں نے زندگی کو کبھی بہت سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میں اپنی ملازمت کے شروع میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد نظم و ضبط کے معاملات میں ملوث ہو جاتا تھا۔ اگر میرا ریکارڈ جس میں میرے نظم و ضبط کی منافی بہت کچھ لکھا گیا ہے دیکھا جائے تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ میرا مستقبل روشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھ پہ مہربان رہا ہے۔ اس نے مجھے نہ صرف 2 جنگوں میں جن میں نے حصہ لیا بلکہ قاتلانہ حملوں، ہوائی حادثوں اور سیاسی وجوہات کی بنا پر میرے ہوائی جہاز کے اغوا کے واقعات میں میری حفاظت کی۔ آخر کیوں بریگیڈیئر بننے کے بعد میری ترقی میں ہمیشہ رکاوٹیں آئیں؟ کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر اور کچھ اس وجہ سے کہ میرا مقابلہ ممتاز اور مراعات یافتہ طبقے کے افسران سے تھا، لیکن میں ترقی کرتا رہا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ فوج میں ترقی کا طریقہ کار منصفانہ ہے۔ زمانۂ جنگ میں میری کارکردگی، کمانڈر کی حیثیت سے میرا کردار، اپنے سپاہیوں کے ساتھ میرا برتاؤ اور سب سے زیادہ اپنے اعلیٰ افسروں، ساتھیوں اور ماتحتوں کے ساتھ میرے تعلقات ہی میری قوت کا راز تھے۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا رہا، میری ذہنی اور پیشہ ورانہ بصیرت میں اس حد تک اضافہ ہوتا رہا کہ میں جنگی تدابیر اور فوجی حکمت عملی کی اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والا افسر سمجھنا جانے لگا۔ میری جو بھی خوبیاں یا خامیاں ہوں، جب میری ترقی آرمی چیف کے عہدے پر ہوئی تو مقدر پر میرا یقین اور پختہ ہو گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل کی حیثیت سے جب میں فوج کے سب سے ممتاز کورپس میں تھا تو میں نے باعزت طریقے سے ریٹائر ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا، لیکن وزیر اعظم نواز شریف کے صدر سے فوجی سربراہوں کے تقرر کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لینے کے فیصلے نے صورتحال بدل دی۔
مجھے یقین ہے کہ انسان کی زندگی پیشے میں کامیابی کا اصل دار و مدار اس کی شخصیت کی عمومی نشو و نما پہ ہے، نہ کہ صرف ذہنی صلاحیتوں پر۔ ہر شخص کو ذہنی، اخلاقی، جسمانی اور معاشرتی نشو و نما میں مناسب توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی ذہانت اس کی جسمانی نشو و نما کی تکمیل کے بعد فروغ پاتی رہتی ہے۔ ہر فرد میں ایک قدرتی اور پیدائشی ذہانت موجود ہوتی ہے، لیکن اس پہ ترقی کے لیے ذاتی کاوش ضروری ہے۔ انسان کی اخلاقی نشو و نما اس کی شخصیت کا مرکز ہوتی ہے۔ ایمانداری، سچائی، طمانینت اور انکساری اس کے کردار کی انتہائی اہم خصوصیات ہیں۔ اول میں نے خود دیکھا ہے کہ مشکل حالات میں اگر نقصان پہنچنے کا بھی احتمال ہو، تب بھی ایمانداری ہمیشہ دوسرے آدمی کو نرم کر دیتی ہے۔ دوم، سچائی اچھے کردار کی نشانی ہے۔ سوم، جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا ہے یا میرے پاس ہے، اس نے مجھے مطمئن اور ہر قسم کے لالچ اور بسیار طلبی سے دور رکھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے اتنی ترقی کی، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تب بھی میں مطمئن رہتا۔ مجھ سے کم خوش قسمت لوگ کبھی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے اور میں اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ ایک انسان کو درخت کی طرح ہونا چاہیے، جو جتنا اونچا ہوتا جائے اتنا ہی لچکدار ہوتا جاتا ہے۔ چہارم، اپنے عروج کے باوجود انکساری آپ کا قد بڑھاتی ہے۔ آپ کو کبھی اپنی تعریف آپ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ دوسرے آپ کی خصوصیات خود دیکھیں۔ مجھ میں یہ خصوصیات میرے والدین نے ذاتی مثال اور گھریلو تعلیم کے ذریعے پیدا کی تھیں۔ قیادت کرنے کی صفت بھی ایک حد تک پیدائشی ہوتی ہے، لیکن کوشش اور محنت سے بھی اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میرے دوست کولن پاول نے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ یہ ایک ہنر ہے، نہ کہ ایک سائنس، اور انتظامی سائنس سے جو نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں یہ اس کے بہتر نتائج حاصل کرنے کا ہنر ہے۔ یہ دوسروں کے ساتھ ہمکاری اور گفت و شنید کا ہنر ہے، کبھی بھی صورتحال میں جوابی کارروائی کرنے کا ہنر ہے، اور یہ ہنگامی حالات کا مقابلہ کرنے کا ہنر ہے۔ عوام ایک لیڈر میں اچھے کردار کے علاوہ اس میں حتمی فیصلہ کرنے کی صلاحیت، بے باکی اور مشکل حالات میں نہ گھبرانے کی خوبیاں پسند کرتے ہیں۔ ایک لیڈر کو اپنے ماحول اور اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیشہ اس کا ہاتھ زمانے کی نبض پہ ہونا چاہیے۔ کسی شخص کا کسی خاص عہدے کے لیے یا ٹیم کا انتخاب کرنا بھی غالباً لیڈر کی ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ اسے بہت محتاط اور چوکنا رہنا ہوتا ہے۔ ہمکاروں میں وفاداری، ایمانداری اور راست بازی لازمی ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ منتخب ہونے والے شخص میں پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور اپنے لیڈر کی خواہشات اور خیالات کے مطابق کام پورا کرنے کا عزم بھی ہونا چاہیے۔ وفاداری بالواسطہ یا بلا واسطہ ہو سکتی ہے۔ آپ کے ماتحت کی آپ کے ساتھ وفاداری کو میں بالواسطہ وفاداری کہتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی اغراض و مقاصد پہ آپ ہی کوئی طرح یقین رکھتا ہو، تو آپ کے ساتھ اس کی وابستگی زیادہ مستحکم ہوگی۔ اپنے ماحول کا تجزیہ کرنے اور اپنی ٹیم کا انتخاب کرنے کے بعد ایک لیڈر کو اپنے اہداف اور اپنی ترجیحات کا تعین کرنے اور انہیں نافذ کرنے کی حکمت عملی مرتب کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے جو پوری ٹیم کے لیے قابل قبول ہو۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے جمہوری طریقے سے بنایا جائے، بجائے اس کے کہ سربراہ خود حکمت عملی تیار کرے اور پھر اسے ٹیم پہ ٹھونسے۔ اس پر ایک مباحثہ ہونا چاہیے جس میں ہر شخص کو اس کی موافقت اور مخالفت میں بولنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے، خصوصاً مخالفت میں۔ اس کے بعد سربراہ کا کام آخری فیصلہ کرنا ہے۔ اس کو مستعدی سے اور جتنا جلد ہو سکے اتنا ہی جلد ایسا کرنا چاہیے۔ رچرڈ نکسن نے اپنی کتاب لیڈرز میں کہا ہے، ایک لیڈر کو کبھی بھی تجزیے کے ذریعے فالج کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اس سے اتفاق ہے۔ نپولین نے کہا ہے کہ 2/3 فیصلہ سازی معلومات، تجزیے، خیالات، حقیقت اور شماریات پہ منحصر ہوتی ہے، اور 1/3 خود اپنی سوچ پر مبنی تاریکی میں کودنا ہے۔ اگر کوئی اس 1/3 میں اضافہ کرتا ہے تو وہ اضطراری فیصلہ ہوتا ہے۔ جو 2/3 میں اضافہ کرتا ہے اس میں قوت فیصلہ کی کمی ہے اور وہ کوئی لیڈر نہیں ہے۔ مجھے اس سے بھی اتفاق ہے۔ یہ کہنا غیر ضروری ہے کہ لیڈر کے اکثر فیصلے صحیح ہونے چاہیے۔ جب لیڈر حکمت عملی بنا لے اور فیصلہ کر لے تب قیادت کے 2 پہلو اور باقی رہتے ہیں۔ اول یہ کہ فیصلے آخری ہیں اور پوری ٹیم کو ٹیم کے ان افراد کے جو اس کے مخالف تھے انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ آخری فیصلے کے بعد اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو کوئی بھی ساتھ نہ چلنا چاہیے اسے ٹیم چھوڑ دینی چاہیے۔ قائد کو بغیر مروت کے اور بے رحمانہ طریقے سے ایسی ٹیم کو ممبر کو نکال دینا چاہیے جو آخری فیصلہ قبول نہ کرے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ لیڈر کو اپنے منتخب ماتحت کو اس حکمت عملی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا مکمل اختیار دے دینا اور اس کی پوری قوت کے ساتھ مدد اور پشت پناہی کرنا چاہیے۔ کسی بھی لیڈر کو روزمرہ کے معمولات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ لیڈر کو صرف حکمت عملی کے نقشے میں ان مقامات کی نشاندہی کرنی چاہیے جہاں جہاں وہ حکمت عملی پہ عمل درآمد دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر ان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں منصوبے بنانے اور ان کی تعمیل و تکمیل میں بہت فرق ہوتا ہے، اس قسم کی نگرانی ضروری ہے۔ کوئی بھی منصوبہ 100% کامیاب یا مکمل نہیں ہوتا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب آپ بہتر سے بہتر نتائج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور آپ کی سمت اگر صحیح ہو تو جزوی کامیابی بھی قبول کر لینی چاہیے۔
پانی سے بھرا ہوا آدھا گلاس کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے، آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قوم کے لیڈر کی مجموعی ذمہ داری بہت وسیع ہوتی ہے۔ اسے اپنی قوم کو ترغیب دینی، اس میں جوش، خود اعتمادی اور کام کرنے کی لگن پیدا کرنی ہوتی ہے۔ لیڈر کے لیے اپنی ذاتی مثال قائم کرنا اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے تاکہ قوم اسے واضح طریقے سے اپنے فرائض انجام دیتا ہوا دیکھے۔ ایک مضبوط کردار کا آدمی ہی اچھا لیڈر ہو سکتا ہے۔ ایک سچے لیڈر کو اس کی عوام کا پیار حاصل ہوگا۔ وہ اس کے عہدے اور مرتبے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی عزت و احترام کی وجہ سے اس کا ساتھ دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر کو عوامی رائے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، لیکن ایک ایسا وقت آ سکتا ہے اور ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جب لیڈر یہ محسوس کرے کہ عوامی رائے کا بہاؤ صحیح سمت میں نہیں ہے۔ ایسے وقت میں سچی قائدانہ صلاحیتیں بروئے کار آتی ہیں کیونکہ لیڈر کے لیے عوامی دھارے کو تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیڈر میں عوامی رائے کو سچے قومی مفاد کے لیے بدلنے کا عزم ہونا چاہیے۔ میری حکومت کے دوران میں نے ایک بحران کے بعد دوسرے بحران کا مقابلہ کیا ہے۔ میں نے سب سے پہلے ملک کے اہم ترین داخلی بحران یعنی ملک کی کشتی کو غرق ہونے سے بچانے کی کوشش سے ابتدا کی۔ میں نے 7 نکاتی لائے عمل میں مختلف میدانوں کا انتخاب کر کے انہیں اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ مغرب کی طرف سے جمہوریت کے مطالبے اور ان کی طرف سے عائد کی گئی پابندیوں کے باوجود ملک اطمینان بخش طریقے سے چل رہا تھا۔ میں نے مغرب سے اپنا مقدمہ ان کی اس مصنوعی جمہوریت جس کے لیے وہ شور مچا رہے تھے کے برعکس اصلی جمہوریت کی روح جسے میں نافذ کرنا چاہتا تھا منطق اور دلائل کے زور پہ لڑا۔ میں ملکی اور غیر ملکی محاذوں پہ تقریباً 2 سال تک اس جدوجہد میں مصروف رہا اور اسی دوران ملک کو مشکلات سے نکال کر کامیابی سے ترقی کی راہ پہ ڈال دیا۔ پھر 9/11 اور اس کے نتائج وقوع پذیر ہوئے، دنیا ہی بدل گئی۔ عالمی طاقتوں کی خصوصی توجہ 5 چیزوں پہ مرکوز ہو گئی: انسداد دہشت گردی، ایٹمی پھیلاؤ، جمہوریت، حقوق انسانی اور منشیات۔ پاکستان ان سب کے درمیان ہے اور غیر ملکی دباؤ اندرون ملک پائے جانے والے احساسات کے برعکس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری آبادی کی اکثریت دہشت گردی، منشیات یا ایٹمی پھیلاؤ کی حامی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گروہ دہشت گردی اور منشیات کے حامی ہیں اور ان سے بھی کم لالچی افراد ایٹمی پھیلاؤ کے۔ لیکن پاکستانیوں کی اکثریت مغرب کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری معاونت کے خلاف ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کو سزا دینے کی بھی مخالفت کی۔ میں سمجھتا ہوں ان تمام مسائل پہ کیے گئے میرے فیصلے ہمارے مفاد میں اور اخلاقی طور پہ صحیح ہیں، لیکن کئی مرتبہ ہمارے مغربی اتحادیوں کا برتاؤ ہمارے تعاون کو کمزور اور غیر مستحکم کرتا ہے۔ یہ خصوصاً مغرب کے انسداد دہشت گردی کی حکمت عملیوں کے لیے صحیح ہے۔ مغرب آزادی کی ہر مسلح جدوجہد کو بغیر استثناد رد کر دیتا ہے۔ یورپ اور امریکہ ہر قسم کی مسلح جدوجہد کو دہشت گردی گردانتے ہیں، خصوصاً وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ اس عمومی برتاؤ کو رد کیا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر طرح کی دہشت گردی کو اس کی نوعیت اور طرز عمل کے مطابق دیکھا جائے۔ یہ انتہائی اہم بیان ہے کیونکہ جب حکومت آزادی کی جدوجہد دبانے کے لیے معصوم شہریوں کو قتل کرتی ہیں تب ہم اسے ریاستی دہشت گردی کہتے ہیں۔ میرے خیال میں حکومت یا کسی گروہ کی طرف سے معصوم شہریوں کو ہلاک کرنا دہشت گردی ہے۔ کسی بھی حکومت کا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی منظور کی ہوئی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معصوم شہریوں پہ مظالم ڈھانا اور انہیں ہلاک کرنا سراسر ریاستی دہشت گردی ہے۔ میں کسی فوجی ہدف کے خلاف کارروائی کے نتیجے میں شہریوں کے اتفاق، ہلاکت اور دانستہ طور پہ شہریوں کو نشانہ بنانے میں فرق قائم کرتا ہوں۔ پاکستان کے لیے اس موقف پہ قائم رہنا اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب مقبوضہ کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہدین بھارت اور دنیا کے دوسرے حصوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ ایک شخص کے لیے دہشت گرد دوسرے شخص کے لیے مجاہد آزادی، بلکہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص کسی وقت میں ایک مقصد کے لیے باقاعدہ مجاہد آزاد ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اس مقصد سے ہٹ کر کچھ اور کرے تو اسے دہشت گرد کہا جائے گا۔ بھارت کے ساتھ میری مفاہمت کی کوششوں اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں نمایاں بہتری کے نتیجے میں پاکستان بڑی حد تک اس الزام سے بری ہو گیا ہے جسے دنیا دہشت گردی کہتی ہے، اور ہم اسے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی کہتے ہیں۔ جمہوریت کا مسئلہ بھی سر جنگ کی بعد مغرب کا ایک ناقابل فراموش تصور ہے جس کے باعث بدقسمتی سے جمہوریت کے معاملے میں ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ میں جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں لیکن میں تمام ملکوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کے خلاف ہوں۔ میں نے تمام دنیا میں پاکستان کا موقف پیش کیا اور ایسے ملک دیکھے ہیں جہاں جمہوریت ناکام ہو رہی تھی کیونکہ وہ ان ممالک کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ ہر ملک کی جمہوریت کے بنیادی اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ آزاد ذرائع ابلاغ کے ذریعے تحریر و تقریر کی آزادی، خواتین اور اقلیتوں سمیت عوام کو بااختیار بنانا، عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کے لیے ووٹ کا اختیار، اور سب سے زیادہ عوام کی زندگی میں مسلسل اور واضح بہتری پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ اس سسٹم کے خد و خال اور سیاسی اور انتظامی اداروں کو اس ملک کے لوگوں کو اپنے مزاج کے مطابق تشکیل کرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ جس قدر جلد مغرب اس حقیقت کو قبول کر لے اور دوسرے ملکوں پہ ایسے خیالات جو ان کے لیے اجنبی ہوں ٹھونسنا بند کر دے،
یہ اتنا ہی عالمی ہم آہنگی کے لیے بہتر ہوگا۔ میں اب بھی مغرب کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان ماضی کے مقابلے میں آج کہیں زیادہ جمہوری، اور اتفاق یہ ہے کہ اس کام کو میں نے باوردی ہونے کے باوجود انجام دیا۔ اکتوبر 2002 کے بعد جب میں نے قومی اور صوبائی الیکشن کے ذریعے حکومت منتخب نمائندوں کے حوالے کر دی، تب سے کچھ شکایتیں بھی آئی ہیں۔ مجھ پہ بھی اعتراضات ہوئے کہ میں نے وزراء اور دوسری حکومتی عہدیداروں کے انتخاب میں کسی معیار کا خیال نہیں رکھا۔ کچھ لوگ مجھ پہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ میں نے ایک بدنام سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت سازی کی۔ ان الزامات میں ایک حد تک صداقت ہے، لیکن میں اس قسم کی غلطیوں کو متبادل پہ فوقیت دیتا ہوں۔ ناخواندہ جاگیردارانہ، قبائلی اور علاقائی معاشرے میں ایک بڑی خامی ہوتی ہے۔ لوگ اپنی اہلیت کی بنا پہ منتخب نہیں کیے جاتے، بلکہ سیاسی عمل میں ان کی ترقی خاندانی تعلقات اور دولت کی بنا پر ہوتی ہے۔ 1999 سے 2002 تک میں افراد کو صرف ان کی اہلیت کی بنا پہ چن رہا تھا، لیکن اب عوام ان کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں تو آپ کو اتنا احساسی ذمہ دار بھی ہونا چاہیے کہ آپ مناسب لوگوں کا انتخاب کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بعد میں منتخب نمائندوں اور وزراء کے خراب معیار کے بارے میں شور نہ بچائیں۔ پاکستان پہ الزام ہے کہ اس کا حقوق انسانی کا ریکارڈ خراب ہے۔ مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ ہمارا ریکارڈ قابل فخر نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ دوسرے بہت سے ترقی پذیر ممالک، حتیٰ کہ چند ترقی یافتہ ممالک کے ریکارڈ سے بدتر نہیں ہے۔ ہم نے اپنا ریکارڈ درست کرنے کے لیے بڑے اقدامات کیے ہیں۔ ہم نے ذرائع ابلاغ سے پابندیاں ہٹا کر تحریر و تقریر کی آزادی دی۔ ہم نے خواتین کو سیاسی معاملات میں بااختیار بنایا۔ ہم اقلیتوں کو عام انتخابی سرگرمیوں کے شامل کر کے قومی سیاسی دھارے میں لے آئے ہیں۔ ہم نے کاروکاری کے خاتمے کے لیے قرارداد منظور کی۔ ہم بچوں کی مزدوری کے سلسلے پر لائے عمل بنا رہے ہیں۔ ہم نے مذہبی بے حرمتی کے قوانین کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے انتظامی اقدامات کیے ہیں۔ حدود و قوانین کے پیچیدہ مسئلے کا ایک پارلیمنٹری کمیٹی جائزہ لے رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی کارکردگی نہیں ہے۔ منشیات کی تجارت ایک بین الاقوامی لعنت ہے۔ پاکستان پہ افیون کاشت کرنے اور اسے غیر ملکوں میں بھیجنے کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ہم نے افیون کی کاشت پہ پابندی لگا کر اسے ختم کر دیا ہے۔ ہم نے انسداد منشیات کے محکمے کو مضبوط بنا کر منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر بنا دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی کارکردگی عالمی برادری کے لیے اطمینان بخش بناتے رہیں گے۔ حکومتی باغ دوڑ سنبھالنے کے پہلے سال یعنی سن 2000 میں روزانہ 15 گھنٹے سے زیادہ کام کرتا تھا۔ میں صبح 9 بجے گھر سے نکلتا تھا، تقریباً 6 بجے گھر واپس آتا اور نہانے دھونے کے بعد گھر پر شام 7 بجے سے پھر کسی نہ کسی ورکنگ گروپ کے ساتھ کام شروع کر دیتا، جو 10 بجے شب تک جاری رہتا، کبھی کھانے کے ساتھ، کبھی کھانے کے بغیر۔ اس کے بعد رات 11 بجے دوسرے ورکنگ گروپ کے ساتھ کام شروع کرتا، جو رات 2 بجے ختم ہوتا۔ میرا یہ معمول بغیر کسی تبدیلی کے 1 سال تک رہا۔ ان نشستوں میں اپنی انتھک محنت کے ساتھ ہم نے حکومتی امور سے متعلق ایسی بہت سی حکمت عملیاں تشکیل دیں جو پہلے موجود ہی نہیں تھیں۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ ماضی میں کس طرح حکومت بغیر سمت کا تعین کیے، روزمرہ اصولوں پر اور کل کی فکر کیے بغیر چلائی جا رہی تھی۔ انہی تھکا دینے والی نشستوں میں نے وہ سب کچھ سیکھا جس میں میں نابل تھا، خصوصاً معاشیات کے بارے میں۔ اب بھی کرنے کو بہت کچھ باقی ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان کی صورتحال کو پر امید انداز میں دیکھنا چاہیے، جو ہر آدھے بھرے ہوئے گلاس کو آدھا خالی ہی دیکھتے ہیں۔ وہ مایوسانہ منفی رجحان رکھتے ہیں اور شکی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کا متبادل یہ ہے کہ گلاس کے بھرے ہوئے حصے پہ نگاہ رکھی جائے اور خالی حصہ بھرنے کی کوشش کی جائے۔ مجھے ہر وقت اس بات کا احساس رہتا ہے کہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر چلائے رکھنے کے لیے مزید کیا 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 جائے۔ ہمیں القاعدہ کو شکست دے کر اور علاقے میں طالبانائزیشن کو روک کر صوبہ سرحد کو استحکام بخشنا ہے۔ ہمیں انتہا پسندی اور عصبیت کو دبا کر معاشرے کو اس سے پاک کرنا ہے۔ ہمیں بہتر آبپاشی اور زراعت، صنعتی ترقی کے لیے بالواسطہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ اور درآمدات میں اضافہ کر کے اپنی معاشی ترقی کو جاری رکھنا ہے۔ ہمیں پاکستان کو تجارتی اور توانائی کے علاقائی مرکز میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ سب ہمیں اپنے مالی خسارے پہ قابو رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ ہمیں اپنے معاشی ترقی سے حاصل ہونے والے فوائد کو عوام تک پہنچانا ہے تاکہ غربت کے خاتمے، ملازمتوں میں اضافے اور قیمتوں میں کمی کے ہدف حاصل ہو سکیں۔ ہمیں ہر شہری کو بجلی، پینے کا صاف پانی اور قدرتی گیس فراہم کر کے اس کا معیار زندگی بلند کرنا ہے۔ ہر سطح پہ تعلیم اور صحت کو فروغ دے کر اپنے انسانی وسائل کو ترقی دینے کے لیے ہمیں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنی ہیں۔ ہمیں اپنی جمہوریت کو مستحکم کرنا اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے۔ آخر میں ہمیں اپنا بین الاقوامی سفارتی مقام معتبر رکھنا اور اس میں اضافہ کرنا ہے۔ پاکستان کو بھی بہت آگے جانا ہے۔ ہم نے بہت ترقی کی ہے، لیکن ابھی آرام نہیں کر سکتے۔ عزم، تواتر اور سچی حب الوطنی کے جذبے سے لیس ہم انشاءاللہ ایک متحرک، ترقی پسند اور معتدل اسلامی ملک اور بین الاقوامی برادری کے ایک کارآمد رکن بن جائیں گے۔ ایک ایسا ملک جس کی مثال دی جائے، نہ کہ اسے گریز کیا جائے۔
انشاءاللہ جی۔ پرویز مشرف کی کتاب سب سے پہلے پاکستان ختم ہو گئی ہے۔ اچھی بک تھی، مجھے زیادہ پرویز مشرف کے بارے میں نہیں پتہ تھا، لیکن یہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے کافی اچھے لگنے لگ گئے ہیں۔ اسپیشلی ان کی جو شروع کی لائف تھی، وہ محنت، بالکل ایک عام سی فیملی کا بندہ، اتنی تھوڑی تھوڑی کر کے ترقی کرنا اور پھر پورے ملک کا وزیر اعظم بن جانا۔ کمال کی بات ہے، صدر بنے تھے نا کہ وزیر اعظم، جو بھی بنے تھے کمال کے بنے تھے، بہت ترقی کروائی انہوں نے پاکستان کی۔ مجھے اتنا زیادہ کوئی ہسٹری کے بارے میں پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے جیسے یہ مارشل لا اور کیسے حکومت میں آئے، یہ کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ مجھے تھوڑی تھوڑی باتیں پتہ تھی اور وہ میری کلیئر ہو گئی، جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کے بارے میں یہی تھا کہ وہ ہمارے بہت اچھے ہیرو تھے اور ان کے ساتھ حکومت نے بڑا غلط کر دیا، لیکن وہ بھی اب میری کلیئر ہو گئی کہ جی وہ کیسے ہیرو تھے۔ اس کے علاوہ جیسے نواز شریف نے ان کو کیوں ہٹایا اور پھر ان کو کیوں رکھا، اور وہ ساری چیزیں وہ بڑے مزے کی تھی، اور وہ مجھے بہت اچھا لگا جب ٹیلی ویژن پہ نا وہ گلاب کی پھول آ گئے، پھر اس کے بعد آرمی کا میوزک لگ پڑا، یہ سارا کچھ ایسے جیسے فلموں میں نہیں ہوتا ایسے لگ رہا تھا مجھے۔ ان کی لائف اور یہ سب کچھ اچھا لگا مجھے۔ امریکہ کی ہیلپ کرنا بنتی تھی اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ جو عمران خان اب کہتے ہیں نا ایبسلیوٹلی ناٹ، وہ ابھی تک بھگت رہا ہے۔ تو کچھ چیزوں میں آپ کو زیادہ بہادری اور نہیں اکڑ دکھانی ہوتی ہے، آپ کو ملک کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس نے ملک کے بارے میں ہی سوچا تھا، کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں تھا نا ہمارے پاس۔ لیکن اس کے آنے کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے عمران خان کی کتاب میں پڑھی تھی کہ انہوں نے کتنے ہمارے اپنے لوگوں کو مارا تھا۔ اس بک میں ان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ KPK میں، وزیرستان میں، وہاں پہ کتنے کتنے لوگ ہمارے مرے تھے، اور وہ بس ان کو ہلکا سا بھی آئیڈیا ہوتا تھا کہ یہاں پہ دہشت گرد ہیں تو وہاں پہ وہ حملے کرنے لگ جاتے تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ اکثر ایسے ہوتا تھا دہشت گرد ہوتے ہی نہیں تھے، صرف ہمارے اپنے لوگ ہوتے تھے، وہ سب مر جاتے تھے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں ادھر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک پرویز مشرف کی جو لیگیسی میں جو واقعہ ہے جس نے بہت خراب کر دی ہے، انہوں نے اتنا محنت کر کے اتنا نام بنایا، سب اچھے اچھے کام کیے، کوئی کرپشن نہیں کی، وہ سب صحیح ہے، لیکن وہ جو لال مسجد میں حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے اپنے بچے مدرسے کے جو اتنے زیادہ قتل ہو گئے تھے، مجھے لگا تھا اس پوری بک میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر آئے گا اور مجھے ان کا پوائنٹ آف ویو جاننے کا موقع ملے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو وہ مجھے نہیں ملا، کہیں پر بھی لال مسجد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ انہوں نے عمران خان کا بھی کوئی خاص ذکر نہیں کیا، اور بہت ساری چیزیں تھیں جو اس بک سے میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ نہیں تھی۔ ہاں، دہشت گردی کے بارے میں بہت ساری چیزیں تھیں، مجھے ملا عمر، اسامہ بن لادن، 9/11، امریکہ کی صحیح والی اصلیت سامنے آئی ہے، لیکن جو میں چاہ رہی تھی وہ نہیں آیا۔ بہرحال ایک اچھی کتاب تھی۔ پرویز مشرف اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جو انہوں نے کوششیں کی ہیں پاکستان کے لیے، اگر وہ سچی تھی تو وہ سچ ہو جائیں اور زیادہ پاکستان ترقی کرے۔ خیر اب تو وہ نہیں ہے، اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، آج کل جو ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے۔ آج ہے جی 10 مئی، اور آج عمران خان کل قید ہو گئے تھے، آج بھی قید میں ہیں، اور بہت بری حالت ہے۔ اچھا، آپ جس بھی دور کی کتاب پڑھ لینا پاکستان کی بری حالت رہتی ہے۔ پتہ نہیں کب ہمارا پاکستان ٹھیک ہوگا۔ ترقی کرتا ہے لیکن پھر زیادہ، تھوڑی سی ترقی کرتا ہے زیادہ، وہ ترقی ختم ہو جاتی ہے، زوال میں چلا جاتا ہے۔ کیسے ٹھیک ہوگا؟ مجھے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اتنی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے، کیسے کیسے ہوگا سب کچھ، کون آئے گا، کون ٹھیک کرے گا؟ ایک تھوڑی بہت امید تھی عمران خان پہ، اب اس کی بھی جان خطرے میں ہے۔ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جو سارے چور ڈاکو لٹیرے ہیں نا جو پاکستان کو ایز اے کاروبار یوز کر رہے ہیں اپنی دولت بڑھانے کے لیے، اللہ سارے کو نا بہت بری والی موت دے دے اور پاکستان کو ترقی دے دے۔ آمین، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔